نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 12واں پارہ جز نمبر 12 سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 تک ہم پڑھ چکے اور آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 41 سے۔ جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور ان کا جرم کیا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے جب اس کو بہکانا چاہا تم نے اس کی بات نہیں مانی، اور پھر ایک زلیخا ہی باقی نہیں رہی بلکہ اس کی دوستوں نے بھی وہی چاہا جو زلیخا نے چاہا، اور زلیخا کو صحیح قرار دیا کہ وہ جو مانگ رہی ہے، جو چاہ رہی ہے، اس کی خواہش کو پورا کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اے میرے رب، تو مجھے جیل خانہ جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے بجائے اس کے کہ میں عزیز مصر کی بات، اس کی بیوی کی بات مان لوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ جب ان کو جیل خانے میں ڈالا جاتا ہے، ان کے ساتھ 2 جوان اور بھی جاتے ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ چکے، ایک بادشاہ کا ساقی تھا۔ ساقی کون ہوتا ہے؟ بادشاہ کو شراب پلانے والا۔ اور دوسرا تھا نانبائی، کوک۔ وہ دونوں قید خانے میں اس لیے ڈالے گئے تھے کہ دونوں پہ الزام یہ تھا کہ بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی گئی، زہر ملایا گیا اس کے کھانے میں یا اس کی شراب میں۔ وہ دونوں ایک خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں یہ بتایا گیا جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام تو 2 نوجوان جو تھے قیدی وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے، اور اس میں سے ایک نے یہ کہا، دوسرے نے یہ کہا۔ اب قرآن اس چیز کی ڈیٹیل نہیں بتاتے کہ وہ وہاں گئے اور اتنے سالوں تک ان کے ساتھ رہے، ان سے دوستی کی، اور پھر وہ دونوں پہچان گئے کہ یہ تو بڑا سچا آدمی ہے، بہت محسن آدمی ہے، اور اس سے دوستی کر لی۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ اس لیے قرآن کم الفاظ میں آپ کو بہت کچھ بتاتا ہے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ دونوں آتے ہیں تو وہ اپنا ایک ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سناتے ہیں۔ خواب کیا تھا؟ اس میں سے جو ساقی تھا اس نے دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ جو ہے، مالک جو ہے، اس کو شراب پلا رہا ہے، اور دوسرے نے کیا دیکھا؟ نانبائی جو تھا اس نے دیکھا کہ کچھ روٹیاں ہیں جو اس کے سر پہ پڑی ہوئی ہیں اور پرندے آ کر ان روٹیوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی، لیکن تعبیر بتانے سے پہلے وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس وقت کی قوم کیا تھی؟ مشرک۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ وہ شرک نہیں کرتے، وہ اپنی قوم کی جو قوم کا جو دین ہے وہ اس پہ نہیں چلتے، بلکہ وہ کس دین پہ چلتے ہیں؟ اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے دین پہ چلنے والے ہیں۔ اور ان کا دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ ساتھ ہی مثالوں سے ان کو سمجھاتے ہیں کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر بہت سے الہ ہوں وہ بہتر ہیں، یا اگر ایک الہ ہو سب کچھ کرنے والا واحد القہار وہ زیادہ بہتر ہے؟ تو مثالوں سے ان کو سمجھایا۔ اب باری آتی ہے ان کے خواب کی تعبیر کی۔ خواب کی تعبیر کے بارے میں آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کچھ اس طرح سے مخاطب ہوئے، یا صاحبی، اے دوستو، سجنی، قید خانے کے، اے میری قید خانے کے ساتھیوں، اما وہ جو ہے، احدکما ایک تم دونوں میں سے، فیسقی پس وہ پلائے گا، ربہ اپنے بادشاہ کو، اپنے مالک کو۔ عربی میں رب کا ورڈ جو ہے وہ مالک، آقا، بادشاہ، اس کے لیے یوز ہوتا ہے، پیچھے بھی میں آپ کو بتا چکی۔ کیا پلائے گا؟ خمرن، شراب۔ وَأَمَّا اور لیکن، آخرو وہ جو دوسرا ہے، جو دوسرے کا خواب ہے، جس نے خواب دیکھا کہ روٹیاں اس کے سر پہ پڑی ہوئی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں اس میں سے، اس کے خواب کا جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ فَيُسْلَبُ پس وہ سولی چڑھایا جائے گا، فَتَأْكُلُ پھر کھائیں گے، طَيْرُ پرندے، مِن رَأْسِهِ اس کے سر میں سے۔
اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے وہ کھا لیں گے. تو یہ ان کے خواب کی تعبیر بتائی. ایک جو شراب پلا رہا تھا، میز تیری تو بچ جائے گا، کیونکہ دونوں پہ قتل کا مقدمہ تھا نا، کہ انہوں نے بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی. قضی الامر، پس فیصلہ ہو گیا بات کام کا، الذی وہ جو فیہ اس میں تستفتیان جس میں تم فتویٰ طلب کرتے تھے، جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے. یہ ہے تعبیر. یہ تعبیر بتانے کے بعد وقالا اور کہا، للذی اس سے جو ظنا جس کے بارے میں یقین تھا، انہو بے شک وہ ناجن وہ نجات پانے والا ہے، منہما ان دونوں میں سے. کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جس کے بارے میں خواب کی تعبیر بتائی گئی کہ تمہیں نجات مل جائے گی، یعنی تم بادشاہ کو دوبارہ سے شراب پلاؤ گے، اپنے عہدے پہ واپس چلے جاؤ گے. حضرت یوسف علیہ السلام اس سے کہتے ہیں، اذکرنی میرا ذکر کرنا، عندہ پاس رب کا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر ضرور کرنا. ذکر سے مراد میری سفارش کرنا. ان خوابوں کے بارے میں ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب ان دونوں نوجوانوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب سنائے تو انہوں نے کہا ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو دل لگی کر رہے تھے. یہ ایک روایت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے تھے یا مذاق کر رہے تھے، لیکن اب ایسا ہی ہونے والا ہے. اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ قضی الامر، اب فیصلہ ہو چکا، اب ایسا ہی ہوگا اس کے بارے میں جس کے بارے میں تم سوال کرتے تھے. اب جب اور ایسا ہی ہوا، ایک کو سولی چڑھا دیا گیا اور دوسرے کو معافی مل گئی. اب جب قید خانے سے وہ نکلنے لگا ہے، یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بادشاہ سے میری سفارش ضرور کرنا. یوسف علیہ السلام ایک پیغمبر تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور ان سے پوچھا کہ اے یوسف، جب تم کنویں میں تھے کس نے تم کو بچایا؟ وہاں سے کس نے نکالا؟ پھر وہاں سے جب تم نکالے گئے تو عزیز مصر کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ کیونکہ اسی نے اپنی بیوی سے کہا تھا نا کہ اس کو کیسے بہترین ٹھکانہ دینا اور بیٹا بنا کے رکھ لیں گے اس کو. اور وہ کوئی ایک عام گھر نہیں تھا، عزیز مصر کا گھر تھا. فائننس منسٹر تھے وہ اس وقت. ہر قسم کے کھانے، ہر قسم کی نعمتیں، آرام، سب کچھ وہاں رہا. ہاں کہ ان کی حیثیت کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک غلام کی. لیکن انہوں نے غلام کے ساتھ غلام ہونے والی ٹریٹمنٹ نہیں کی. یہ کس نے ڈالا ان کے دل میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور پھر زلیخا نے جب تم کو بہکانا چاہا تو کس نے تم کو بچایا؟ برہان کس نے دکھائی تھی؟ پیچھے ہم پڑھ چکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور وہاں سے جب تم نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید ان ساری عورتوں کی چالوں سے کس نے تمہیں بچایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ تمہیں قید خانے میں ڈال دیا. اور یہاں اللہ نے تمہیں ایک موقع دیا کہ تم اللہ کی تبلیغ کرو اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناؤ. اور ایکسپیرینس بھی ہو رہا ہے نا، لوگ آپ خواب سنا رہے ہیں، اپنی باتیں شیئر کر رہے ہیں، پھر آپ کو موقع ملتا ہے اللہ کی پہچان کرانے کا، اللہ کی طرف بلانے کا، اور پھر ان کے خوابوں کی تعبیر بتانے کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور کہا جاتا ہے کہ مزید 9 سال تک 9 ایئرز یوسف علیہ السلام اسی قید خانے میں رہے. کیوں؟ کیسے رہے؟ فَأَنْسَاهُ، پس بھلا دیا اس کو، شیطان نے، ذکر رب ہی، اپنے مالک سے کرنا. بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا یا اس کی سفارش کرنا. وہ شخص جو یہاں سے بچ کے نکل گیا، جس کی سزا معاف ہو گئی، وہ بھول ہی گیا کہ کچھ تھا بھی اور اپنی زندگی میں بزی ہو گیا. فَلَبِثَ، پس وہ رہے، وہ ٹھہرے رہے. کون؟ یوسف علیہ السلام. فِي السِّجْنِ، قید خانے میں، بِضْعَ سِنِینَ، کئی سالوں تک، 9 ایئرز مور. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بھی ان کو کچھ سکھانے کے لیے، ایک تو یہ کہ سفارش کیوں کروائی، کیونکہ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ مکمل طور پہ توکل علی اللہ. کام کیا آپ کو سکھایا گیا؟ تبلیغ کرتے رہو، وقت آئے گا اللہ تمہیں نکھار رہا ہے. سونا جل جل کے ہی کندن بنتا ہے، کندن بنو گے تبھی نکلو گے ادھر سے. اور شاید وہ وقت آ ہی گیا کہ جب وقالا، کہا، الملک، بادشاہ نے کہا، انی، بے شک میں، میں دیکھتا ہوں. کہاں؟ خواب میں. اب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. 9 سال گزرنے کے بعد بادشاہ کو ایک خواب آیا اور وہ اپنا خواب سنا رہا ہے
کس کے سامنے؟ اپنی پارلیمنٹ کے سامنے، اپنے درباریوں کے سامنے، جو بڑے بڑے لوگ اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مشورہ کیا جا رہا ہے۔ انی ارا، بے شک میں نے دیکھا ہے، 7 بقرات گائے ہیں، سمان موٹی تازی، یأکلہن کھا رہی ہیں ان کو، 7 عجاف دبلی پتلی کمزور گائیں، 7 موٹی گائیں ہیں اور ان کو 7 دبلی پتلی یا کمزور گائیں جو ہیں وہ ان کو کھا رہی ہیں۔ وسبع، اور 7 سنبلات بالیاں ہیں، بالیاں ہیں 7 خضر سرسبز، واخری، اور دوسری ہیں یابسات سوکھی ہوئی۔ ان ادر ورڈز، اب یہاں ساری عربی نہیں لکھی ہوئی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن شارٹ الفاظ میں بہت کچھ بیان کرتا ہے، تھوڑے سے الفاظ اور اس کا مطلب بہت بڑا۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ 7 سوکھی بالیاں جو ہیں وہ 7 سبز بالیوں پہ لپٹ گئی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ 7 جو ہیں سبز بالیاں، بالیاں سمجھتے ہیں جی، جیسے سٹے آپ لے لیں اور اس کے اوپر جو کور ہوتا ہے، وہ 7 جو ہے وہ گرین ہے اور 7 جو ہے وہ سوکھی ہوئی ہے، وہ اس کے اوپر چمٹ گئی ہیں، اس سے لپٹ گئی ہیں۔ یا ایھا الملؤ، اے سرداروں، اے درباریوں، افتونی، مجھ کو خبر دو، مجھ کو فتویٰ دو، فی رؤیایا، میرے اس خواب کے بارے میں، ان اگر کنتم ہو تم، للرؤیا، اس خواب کے لیے، تعبرون، تعبیر کرنے والے۔ تیسرا خواب سنایا جا رہا ہے یہاں۔ 2 کون سے خواب؟ جو ایک قیدی نے سنایا، دوسرے قیدی نے سنایا۔ اب یہاں ایک اور خواب ہے، اور اس خواب کو دیکھیں کہ یہ پہنچتا کدھر ہے۔ قالو، کہا انہوں نے، درباریوں نے جواب دیا، اضغاث احلام، یہ کیا ہے؟ پریشان، اضغاث پریشان، احلام خواب ہیں، یہ تو پریشان خواب ہیں، بے تکے سے۔ یہ کیا؟ گائے گائے کو کھا رہی ہے، سوکھی بالیاں سبز بالیوں پہ چمٹ گئی ہیں، ہمیں تو کوئی تو کس میں نہیں نظر آتی، بے تکے خواب ہیں یہ۔ وما، اور نہیں، نحنو، ہم، بتأویلی، حقیقت جاننے والے، حقیقت، احلامی، اس خواب کی، بعالمین، جاننے والے، ہم نہیں جانتے اس کی تعبیر، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، اور خواب کو اگنور کر دیا، کوئی امپورٹنس ہی کسی نے نہیں دی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، وقال، اور کہا، الذی، اس شخص نے، جو نجا، جو نجات پا گیا تھا، منہما، ان دونوں میں سے، پیچھے جائے کدھر؟ 2 قیدیوں میں سے وہ شخص جو نجات پا گیا تھا، کون تھا وہ؟ ساقی۔ ساقی نے کہا، وَذَّكَرَ، اور اب یاد آیا اس کو، کب؟ بعد امتن، ایک بڑی مدت کے بعد۔ کتنی مدت گزر چکی؟ 9 سال۔ 9 سال کے بعد اس کو کلک ہوا، کیا چیز؟ انا، میں، انبئکم، میں خبر دوں گا تم کو، بتأویلہ، اس کی حقیقت کی۔ کس چیز کی حقیقت؟ اس خواب کی تعبیر۔ فارسلون، پس بھیجو مجھ کو، مجھے جانے دو۔ کدھر جاؤں؟ جی، کیونکہ یوسف علیہ السلام اب تک قید خانے میں ہی ہیں، اور وہ آتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یوسف، ایھا الصدیق، اے سچے یوسف۔ کیوں کہا اس کو سچا یوسف؟ کیونکہ اس نے جو یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی جو تعبیر بتائی تھی وہ سچی تھی، اس لیے آپ کا سچ کہنا آپ کو صدیق میں شامل کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین جھوٹ یہ ہے کہ کوئی جھوٹا خواب بیان کرے، اس لیے جھوٹے خوابوں سے بچیں۔ بدترین جھوٹ اسے کہا گیا، اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، ہو سکتا ہے۔ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ڈرپوک، ہاں جی بالکل، اس کو ڈر لگ سکتا ہے کسی بھی چیز سے۔ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جھوٹا خواب بدترین جھوٹ کہلاتا ہے۔ یہاں وہ آتا ہے 9 سال کے بعد، کیا کہتا ہے؟ خوبصورت الفاظ یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، افتنا، خبر دے ہم کو، فتویٰ دے ہم کو، بتاؤ ہم کو، کیا؟ اب یہاں سے وہ خواب بتا رہا ہے جو بادشاہ نے دیکھا، کس کے بارے میں؟ فی، بارے میں، کس چیز کے بارے میں؟ سبعی بقراتن، 7 گائیں ہیں، سمانن، موٹی تازی، یاکلہن، کھاتی ہیں ان کو، 7 عجافن، 7 کمزور گائیں،
یہ تو ایک پورشن ہوا. وسبعی اور 7 سنبلاتن بالیاں ہیں, خضرن سرسبز, واخرى اور دوسری ہیں یابساتن سوکھی خشک, وہ اس پہ لپٹی ہوئی ہیں, خشک والی سبز والی بالیوں پہ لپٹی ہوئی ہیں. لعلی شاید کہ میں, تاکہ میں, ارجعو پلٹوں لوٹوں, الی الناسی لوگوں کی طرف, لعلہم تاکہ وہ یعلمون جان جائیں, کیا اس خواب کی تعبیر, مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے. اب یہاں دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا. اگر آپ کسی سے کہیں کہ میری سفارش کر دینا اور وہ نہ کرے, اور آئے بھی اتنے سالوں بعد, اور آئے بھی کس لیے, اپنے کام سے, کیا کریں گے آپ تو سب سے پہلے یہ کہ میں تو آپ کو نہیں جانتا, آپ ہیں کون. یوسف علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا. سورہ یوسف کو دیکھیں, صبر اور احسان, ہر جگہ صبر اور احسان. گلا شکوہ نہیں کیا, میز صبر سے کام لیا, اور احسان کیا کیا, جو اس نے پوچھا اس کا صحیح جواب بھی دے دیا, میز اس کا کام بھی کر دیا. کہہ سکتے تھے نا ان کو کہ نہیں مجھے نہیں پتا, یا میں بتانا ہی نہیں چاہتا. اگر وہ ایسا کرتے تو عدلے کا بدلہ تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا, احسان کیا. طاقت رکھتے ہوئے بھی کہ اس کی انسلٹ کرتے, یا اس کو کہتے کہ تم نے میری بات نہیں مانی یا مجھے بھول گئے, کوئی گلا شکوہ کچھ نہیں, صبر اور احسان کا رویہ. قالا فرمایا یوسف علیہ السلام نے, اب یہاں سے تعبیر شروع ہوتی ہے بادشاہ کے خواب کی. کیا تزرعون, تم کھیتی باڑی کرو گے, اگاؤ گے, 7 سنینا سال, دأبن لگاتار 7 سال تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے. خواب کے 2 حصے ہیں, موٹی گایوں کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اس لیے وہ اس کا جواب جو ہے وہ بھی 2 پورشن میں دیتے ہیں. تعبیر اتنی بتائی, اچھا اب وہ 7 سال جب ہم کھیتی باڑی کریں گے تو اس میں ہم کریں گے کیا, کھیتی باڑی کرنے کے بعد کیا کرنا ہے, یہاں وہ اس کو علاج بھی بتا رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں, ایک تو تعبیر ہے, تعبیر مینز جو دیکھا مطلب کیا ہے, اب اس مطلب میں وہ اپنی کنٹریبیوشن ڈال رہے ہیں, ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے اور فصلیں اگاتے رہو گے, لیکن کرنا کیا ہے کہ تم نے حسد تم کاٹو, تم کاٹنا. یہ 7 سال کھیتی باڑی کرنے کے بعد فصل کی کٹائی بھی پھر کرنی ہے نا, سمجھ رہے ہیں نا بات کو, جو اگایا تھا اب اس کو کاٹنے کا وقت آ گیا. تم کاٹو کیا, فَذَرُوهُ جو بھی تم کاٹ, فما پس جو, حسد تم جو بھی تم کاٹو, فَذَرُوهُ پس چھوڑ دو اس کو, فی سنبلہ اس کی بالیوں میں, سٹوں کو اس کے کور ہی میں چھوڑ دو. 7 سال کھیتی باڑی کی, کٹائی کرتے رہو اور اس کی بالیوں میں اس کو چھوڑتے جاؤ, اس کو انکور نہیں کرنا. الا مگر, قلیلاً تھوڑا ہی, مما اس میں سے جو, تأکلون تم کھاؤ, جو تم استعمال کرو گے تھوڑا تھوڑا نکالتے رہنا, ادروائز ان سب کو اسی طرح کورز میں چھوڑ دینا. یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے سٹوریج کرنے کا. کیوں کہ اگر تم, ظاہر فصل کی کٹائی ہوتی ہے, سارے دانے باہر نکلتے ہیں, ہوتا ہے نا ایسا, پھر ان کو بوریوں میں ڈالا جاتا ہے, پھر ان کو پیسا جاتا ہے, اینڈ سو آن, اینڈ سب سٹورز میں رکھ کے سٹور کر لیے جاتے ہیں, لیکن اس کو اسی طرح سے یوز کیا جاتا ہے. پھر اسی سال مزید کھیتی باڑی ہوتی ہے. اب ہوگا یہ کہ 7 سال تک تو تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے, جب کٹائی کا وقت آئے گا, یہ اپنی طرف سے سلوشن بتا رہے ہیں, تو تم نے کیا کرنا ہے, اس کو انہی بالیوں میں چھوڑے رکھنا ہے تاکہ وہ اس میں سٹور ہو جائیں. اور یہ پہلا, اس وقت کا پہلا سٹور کرنے کا طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا. اس سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے, کیونکہ اگر تم ان کو انکور کر لو گے تو اس کو کیڑا لگ جائے گا, کیونکہ آگے آنے والا جو وقت ہے اس میں کیا ہونے والا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. ثم پھر, اتنا تو ہو گیا, بس تھوڑا تھوڑا نکالتے جاؤ اور وہ کھاتے جاؤ احتیاط کے ساتھ. مطلب کیا ہے, کیا سمجھا رہے ہیں, اب بچت کی عادت ڈال لو. ظاہر ہے جب آپ کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو آپ کھلا, ایسا ہے نا, کہتے ہیں فلاں کا ہاتھ بڑا کھلا ہے, کیوں کھلا ہے بھئی, کافی کچھ ہے اس لیے. لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ 7 سال تک تم نے کھیتی باڑی کرنی ہے تو تم نے اس کو سٹور کرنا ہے, اس کی بالیوں ہی میں, باہر نہیں نکالنا. ظاہر اس وقت کوئی میڈیسن اور یہ کوئی وہ چیزیں نہیں تھی جو آج کل ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے پریزرو کر سکتے ہیں. تو تم نے
بچت کر کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو یوز کرنے کہ جلدی ختم نہ ہو. ثم پھر یاتی آئیں گے من بعد ذالک ان 7 کھیتی باڑی کرنے والے سالوں کے بعد 7 شداد سخت سخت سال آئیں گے. 7 سخت سال آنے والے ہیں. کیوں کہ 7 موٹی گایوں کو کون کھا رہا ہے؟ 7 دبلی گائیں. یہ اب دبلی گایوں والے سال آ گئے ہیں 7. کتنی خوبصورت تعبیر. ایک ایک پوائنٹ سمجھا رہے ہیں ان کو. تو 7 سخت سال آئیں گے یاکلنا، جس میں کیا ہوگا کہ کھایا جائے گا ماں جو قدم تم نے رکھ لیا تھا بچا کے لہن ان کے لیے. کہاں رکھا تھا؟ کس چیز میں؟ بالیوں میں. اب 7 جو سخت سال آئے تو یہ ایسا تو نہیں ہے 7 سال آپ کھاتے جائیں 7 سال آپ روزہ رکھ لیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. کیا ہوگا؟ جو تم نے رکھا تھا اب اس میں سے تم لہن ان سالوں کے لیے جو تم نے سٹور کیا تھا، الا مگر قلیلاً تھوڑا سا، مما اس میں سے، تحسنون جو تم نے محفوظ کر لیا تھا اس میں سے اب بھی احتیاط کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے تم نے کھانا ہے، کیونکہ مزید 7 سال تمہارے ایسے ہی گزریں گے. کہتے ہیں قحط سالی ہو گئی. 7 سال آپ کیا کریں گے؟ کھیتی باڑی بہت، ویدر بھی اچھا ہے، زمین اگا بھی رہی ہے، سب کچھ اچھا ہونے والا ہے. لیکن مزید جو 7 سال ہوں گے وہ سخت سال ہوں گے. اس میں کیا ہوگا؟ نہ بارش ہونے والی ہے، ظاہر ہے پانی نہیں ملے گا تو کھیت کیسے اگائیں گے؟ فصل نہیں اگ سکتی. تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ جو بچا کے رکھا ہوا تھا اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے کھانا ہے. اس لیے ان کو بالیوں میں رہنے دینا. اگر سب اسی وقت آپ کھول دو گے تو 1 سال کے اندر اندر سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ کچھ آپ اور کچھ کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. اٹ مینس حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پلان دیا 14 ایئرس کا. 7 + 7 14 ہو گئے نا. ثم پھر کیا ہوگا؟ یاتی من بعد ذالک آئے گا اس کے بعد آمن ایک ایسا سال. 7 14 ایئرس کے بعد جو 15 جو ایئر ہوگا وہ ایسا سال ہوگا فیہ اس میں یغاث الناس لوگوں کی فریاد رسی ہوگی. کس چیز کے ساتھ؟ بارش کے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارش برسائیں گے، خوب بارشیں برسیں گی، فصلیں خوب اگیں گی، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، سب کچھ اچھا ہو جائے گا. وفیہ اور اس سال میں یاسرون وہ رس نچوڑیں گے. رس نچوڑیں گے، پھل زیادہ ہوں گے تو پھلوں سے رس بھی وہ نچوڑیں گے، اور جانور موٹے تازے ہوں گے تو ان کا دودھ بھی بہت ملے گا. مطلب سب کچھ واپس آ گیا، خوشحالی واپس آ گئی. اب جب اس شخص نے خواب کی تعبیر سنی جو آیا تھا اس کے پاس، وہ واپس آتا ہے بادشاہ کے پاس اور بادشاہ کو سب اسی طرح سے سنا دیتا ہے. اس وقت کا بادشاہ ایک مشرک شخص تھا، شرک کرنے والا، اور ظاہر ہے جیسے بار بار بتایا جاتا ہے شراب پینے والا. لیکن اس کے باوجود جب اس نے دیکھا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اتنی زبردست پلاننگ کرنے والا ہے، کیا کہا اس نے؟ وقالا اور کہا، ملکو بادشاہ نے، ائتونی لے آؤ میرے پاس بھی اس یوسف کو، اس شخص کو تو میرے پاس لے آؤ. کیوں لے آؤ؟ کیونکہ وہ میرے کیا ہے؟ کام کا آدمی ہے. وہ میرے کام کا آدمی ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ. پھر کیا ہوتا ہے؟ فلما پھر جب جاءہ آتا ہے اس کے پاس رسولو ایلچی یا وہ جو بلانے والا تھا بادشاہ کا، کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس. اور اسے کیا کہتا ہے کہ بادشاہ نے تمہیں اپنے لیے بلایا ہے. میرے پاس لے آؤ مینز اسپیشل بلانا، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آئے ذرا میں اس کی زبان سے بات سنوں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. نہیں، آزادی مل گئی یوسف علیہ السلام کو، اس کو آزاد کر دیا جائے. خود سوچیں اتنے سال قید خانے میں گزارنے کے بعد اگر کسی کو خبر دی جائے کہ آپ آزاد ہو گئے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ خوش ہوگا اور بھاگے گا. کیا یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا؟ اب آگے ہم پڑھتے ہیں پتہ چلے گا. قالا فرمایا یوسف علیہ السلام نے، اب یوسف علیہ السلام نے کیا بات کی؟ ارجع پلٹو، الی ربک اپنے بادشاہ کی طرف، واپس جاؤ اپنے بادشاہ کی طرف. فاسألہ اور یہ میرا ایک میسج دیتے جانا، فاسألہ پس پوچھو اس سے، ما بال النسوتی کیا حال ہے ان عورتوں کا، التی وہ عورتیں جو قطعنا کاٹ ڈالی انہوں نے، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو.
کن عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا؟ زلیخا کی جو دوستیں تھیں جن کے لیے اس نے پارٹی کی تھی اور تکیے بکیے رکھ کے اور چھری سامنے رکھ کے، اور جب وہ پھل کاٹنے لگیں زلیخا نے کیا کہا یوسف علیہ السلام سے کہ ان کے سامنے آؤ، اور جب وہ سامنے آئی تو وہ حیران رہ گئی. حاش للہ، اللہ کی قسم یہ تو انسان نہیں، یہ کوئی فرشتہ ہے بزرگ. اور اپنے چھری جو ہے وہ ہاتھوں پہ چل گئی. ادھر دلوں کی حالت بھی بدل گئی، ہر دل میں آپ کی محبت جاگ اٹھی. حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس شخص سے کہ جاؤ، میسنجر سے کیا کہتے ہیں، جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس اور اس سے پوچھو. کیا پوچھو؟ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں، اپنے ہاتھ جو ہے وہ انہوں نے کاٹ لیے تھے، کہ کیا ان کو کچھ ہدایت ملی، کچھ اصلاح ہوئی ان کی، یا وہ ابھی تک اسی کام کا ارادہ رکھتی ہیں. اِنَّ بے شک ربی میرا رب بِکَیدِہِنَّ ان کی چالوں کو علیم خوب جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے. اب یہاں رب کے دو مطالب بتائے گئے، ایک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب واقف ہے، دوسرا عزیز مصر بھی جانتا تھا. پیچھے جائیں نا آپ، کیا کہا تھا عزیز مصر نے؟ کہا تھا نا کہ کس کی غلطی ہے؟ زلیخا کی غلطی ہے. اور اس سے کیا کہا، اس سے یوسف علیہ السلام سے کہ آپ اس کو اگنور کرو، اور زلیخا سے کیا کہا کہ تم معافی مانگ لو، جانے دو اس بات کو. تو میرا رب بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی چالوں سے خوب واقف ہے، یا جو میرا اس وقت عزیز مصر تھا اس کو بھی معلوم تھا کہ کون غلطی پر تھا. قالا کہا بادشاہ نے، ما خطبکن کیا معاملہ ہے تمہارا، اس جب ربطتن بہکایا تم نے یوسف علیہ السلام کو ان نفسی ہی اس کے نفس سے. اب بادشاہ عورتوں سے سوال کرتے ہیں جو زلیخا کی فرینڈس تھی جی، کہ کیا ہے وہ معاملہ. اصل میں پیچھے میں آپ کو بتا چکی کہ جب یوسف علیہ السلام کا معاملہ آیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں دعا کی اللہ سے کہ ان کو قید خانے میں ہی ڈال دیا جائے تاکہ وہ عورتوں کے شر سے بچ جائے. یوسف علیہ السلام چونکہ ایک غلام تھے، ظاہر ان کا کوئی وارث نہیں تھا سوائے عزیز مصر کے، تو عزیز مصر کے نے حکمت سے کام لیتے ہوئے آپ کو جیل خانے میں ڈال دیا. تو آپ کا جو کیس تھا یا جو مقدمہ تھا وہ بادشاہ کے پاس نہیں پہنچا، بادشاہ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. اس لیے بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے بلایا ان عورتوں کو اور ان سے پوچھا یوسف کے بارے میں کہ تم کیا جانتی ہو، کیا ہے وہ. قلنا کہا ان عورتوں نے، حاشا للہ اللہ کی قسم، ما علمنا نہیں پایا ہم نے علیہ اس میں من سوء کوئی بھی برائی. کس میں؟ یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں تھی. قالت کہا امرات العزیز عزیز کی بیوی نے، کون؟ زلیخا نے، الآن اب جب کہ حس الحق کھل گیا، حق سچ ظاہر ہو گیا، کھل چکا، سب کو پتہ چل گیا کہ سچ کیا ہے. تو وہ کیا کرتی ہے؟ اعتراف جرم. انا میں یعنی زلیخا، راوتہ بہکایا اس کو ان نفسی ہی اس کے نفس سے یعنی یوسف علیہ السلام کو، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وہ البتہ سچوں میں سے ہے، صدیق. یوسف علیہ السلام کو اپنے صبر کا پھل مل گیا. وہ جس نے اس پہ الزام لگایا تھا آج وہ خود کیا کہہ رہی ہے کہ سچ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، وہ سچا ہے. اور سچائی اس نے کیا کہا تھا عزیز مصر کے سامنے؟ صرف اس نے ایک سنٹنس کہا تھا، یہی ہے جس نے مجھے اپنے نفس سے بہکانے کی کوشش کی. دیٹس اٹ، بس چپ، خاموشی. اور وہی بات اب زلیخا خود اپنے منہ سے بتا رہی ہے کہ ہاں یوسف علیہ السلام میں ایسی کوئی عورتوں نے بتایا کوئی برائی ہم نے نہیں دیکھی. اور ساتھ ہی زلیخا کیا بتا رہی ہے کہ ہاں یوسف سچا تھا، اس نے صحیح کہا تھا، میں نے ہی اس کو بہکایا تھا. ذالک یہ سب کچھ ہونا، یہ عورتوں کے بارے میں پوچھنا، عورتوں کا پھر بیان دینا اور زلیخا کا اپنے منہ سے اعتراف جرم کرنا، ذالک یہ اس لیے ہوا یا اس لیے زیادہ ضروری تھا، لیعلم تاکہ جان لے، انی بے شک میں، لم نہیں، اخنہ خیانت کی اس کی، بالغیبی غیر حاضری میں. یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یہ سب معاملات سامنے رکھنا یا الزام کو دھونا اس لیے ضروری تھا تاکہ میرا رب سے مراد یہاں کون ہے؟ عزیز مصر، وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں کوئی خیانت نہیں کی. کیونکہ جب زلیخا اور یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگتے ہیں تو زلیخا نے عزیز مصر کو دیکھ کے پہلی جو بات کی تھی کیا کہا تھا؟ کیا سزا ہے اس شخص کے لیے جو مالک کی غیر حاضری میں گھر والی پر
بری نظر ڈالے یا برائی کا ارادہ کرے، کیوں نہ اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ خود ہی سے سوال جواب کرنا اس نے شروع کر دیا تھا۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام نے اس بات کی تحقیقات اس لیے کروائیں تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ اس کی غیر حاضری میں اس نے کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی چالوں کو۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام چونکہ ایک پیغمبر تھے، اب ان کا کام اور مزید بڑھ رہا تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ پیغمبر چوزن ون ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں۔ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، اس کی ہر بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اذن شدہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تبھی وہ کوئی بات کرتے ہیں۔ چونکہ یوسف علیہ السلام نے آگے دعویٰ کا کام کرنا تھا، اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ لوگوں کے لیے ان کی سچائی اور ان کے امانت گر ہونا جو ہے وہ لوگوں پہ کھل جائے کہ ایسا ہی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی سچا بندہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ یقین کرتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اگر کوئی ایسا شخص جس پہ چاہے الزام ہی کیوں نہ ہو کہ اس نے کسی وقت جھوٹ بولا تھا، بھلے نہ اس نے نہ بولا ہو، لیکن وہ اس الزام کا لیبل جو ہے اس پہ لگ چکا ہے، جب وہ بات کرے گا آپ کو یقین آئے گا؟ نہیں، آپ ڈاؤٹ میں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس الزام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بالکل کلیئر کر دیا کہ ہاں بے شک وہ کون ہے، صادق اور امین۔ اوپر بتایا گیا نا، پیچھے ہی بتایا گیا یا ایھا الصدیق، یا ایھا الصدیق یوسف، اس لیے کہ وہ صادق اور امین۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو سوال کیا تھا مکے والوں نے، وہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس وقت کے یہودیوں نے، یہ تو بنی اسرائیلیوں کا واقعہ ہے نا، انہوں نے پوچھا تھا کہ جاؤ تم اپنے پیغمبر سے پوچھو، اگر وہ سچا نبی ہے تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اس واقعے کو آپ میچ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کے ساتھ، تو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ۔ تو اس میں پیچھے کیا بتایا گیا؟ بہت بڑا سبق ہے، اور احسن القصص، بہترین قصہ ہے۔ کیونکہ مکے کے لوگ کیا کہتے تھے آپ کو؟ آپ کی نبوت سے پہلے آپ کو دو ٹائٹلز تھے آپ کے پاس، ایک صادق اور دوسرا امین۔ یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے یہ پروف کر دیا کہ وہ صادق بھی ہیں اور وہ امین بھی ہیں۔ 13واں پارہ، جز نمبر 13، سورہ یوسف۔ وما، اور نہیں، ابریو، میں بریو ذمہ قرار دیتا ہوں، نفسی، اپنے نفس کو، ان النفس، بے شخص جو نفس ہے، لامارۃ، البتہ وہ اکساتا ہے، بالسوء، برائی پر، الا، مگر، ماں، جو، رحمہ، رحم فرمائے، ربی، میرا رب، جس پر بھی رحم کرے وہ اس سے بچ جائے گا، انا، بے شک، ربی، میرا رب، غفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں دو رائے بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ کنورسیشن ہے یوسف علیہ السلام کی، اور دوسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ زلیخا کی کنورسیشن ہے۔ لیکن ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ یہ زلیخا ہی کی کنورسیشن ہے، کہ زلیخا کیونکہ پیچھے اس نے اعتراف جرم کر لیا، اور یوسف علیہ السلام ابھی تک قید خانے میں ہیں، وہ آئے نہیں، کیونکہ ان نے کیا کہا؟ پہلے اس الزام کو صاف کرو، سچ اور جھوٹ کا معاملہ صاف کرو، اس کے بعد میں آؤں گا۔ کیونکہ اگلی آیت میں پھر وہ آتے ہیں اور وہاں سے ان کی کنورسیشن چلتی ہے۔ اٹ مینز یہ آیت ہے کس کی طرف سے، کس کی کنورسیشن ہے؟ زلیخا کی۔ وہ کیا کہتی ہے کہ میں اپنے نفس کی برات بیان نہیں کرتی کہ میں بڑی پاک دامن ہوں۔ پیچھے تو اس نے الزام لگایا تھا، اب وہ سچ سچ باتیں بتا رہی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ کیا کہا؟ کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، بے شک میں نے ہی ان کو بہکایا تھا ان کے نفس سے، وہ میری چال میں نہیں آئے، میں نے ان پہ جھوٹا الزام لگایا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں پاک دامن ہوں، بے شک نفس جو ہے وہ برائی پہ آمادہ کرتا ہی ہے، لیکن جس پہ اللہ رحم کرے وہ اپنے نفس کے شر سے بچ جاتا ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی برہان دکھائی۔ اور بے شک میرا رب کیا ہے؟ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اب بادشاہ نے سارے معاملات کا جائزہ لیا، بہت باتوں کا اس کو پتہ چلا کہ اچھا یوسف کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا۔ وقالا، اور کہا، ملکو، بادشاہ نے، ائتونی، لے آؤ اس کو میرے پاس، بھی، کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو۔ کیوں لے آؤ؟
استخلص ہو، تاکہ میں مخصوص کر لوں اس کو، لنفسی، اپنے لیے، اسپیشل ون، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، خواب کی تعبیر بھی بتائی، اس کا حل بھی بتا دیا، یہ تو بڑے کام کا بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے امتحانات سے گزارا، اور پھر جب ان کو نبوت ملنے لگی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے خود بات کرتے ہیں، ہم کلام ہوئے، اور اس میں ایک آیت ہم پڑھ چکے، کیا کہا اس کو، استفیتک لنفسی، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا، میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا۔ یوسف علیہ السلام کو اتنے امتحانات سے گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اتنا اسپیشل بنا دیا کہ ایک مشرک بادشاہ، اس کو اس سے کچھ نہیں لینا دینا کہ وہ کس نسل سے ہے، کیا وہ غلام ہے، حسب نسب اس کا کیا ہے، زبان اس کی کیا ہے، شکل اس کی کیسی ہے، اور ایک غلام آئے گا اور میرے دربار میں، اور وہ اب میں غلام سے مشورے لوں گا۔ کہتے ہیں نا لوگ، اب کوئی آپ سے کہا آپ مشورہ لیں، کس سے مشورہ لیں، اچھا وہ اب اس کی اتنی حیثیت میں اس سے اتنا مشورہ لوں، نہیں، ان کو عزت دی جا رہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے امتحانات سے گزار کے ان کو اسپیشل بنا دیا۔ کیا کہا جا رہا ہے، لے آؤ اس کو تاکہ میں اس کو اپنے لیے، وہ میرے لیے کام کرے۔ فلما، پھر جب، کلمہ، بات کی اس سے، کس سے، یوسف علیہ السلام سے، وہ آیا کون، یوسف علیہ السلام، اور بادشاہ نے اس سے بات چیت کی۔ تو پہلے تو صرف سنی سنائی بات تھی، اب جب وہ سامنے بھی آئے، ایک تو سبحان اللہ، اللہ نے ان کو حسن بہت زیادہ دیا تھا۔ ہر انسان کی نیچر ہے کہ وہ حسن کی طرف جھکتا ہے، امپریس ہوتا ہے، اس سے امپریس ہوا، اور پھر جب بات کی تو بات اس سے بھی زیادہ خوبصورت، ظاہر باطن دونوں خوبصورت۔ قالا، کہا، انکا، بے شک آپ، کون، یوسف علیہ السلام، الیوم، آج کے دن، لدینا، ہمارے ہاں، مکین امین، بہت عزت والے اور امانت گر ہیں۔ قیدی کو قید سے نکالا گیا، جھوٹ کے الزامات، ایک غلام، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو کتنی عزت دی، بادشاہ کتنی عزت سے اس کو اپنے محل میں بلا رہا ہے، اور اس سے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ امین ہیں۔ ہر طرف یوسف علیہ السلام کا چرچا ہی چرچا، اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے قالا، فرمایا یوسف علیہ السلام نے، اجعلنی، بنا ڈالیں مجھ کو، علی، پر، خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر، زمین کے خزانوں سے یہاں مراد ہے غلے کے سٹور، سونے چاندی کے خزانے نہیں، ٹھیک ہے نا، کیا ہے مراد، خزائن الارض سے مراد ہے غلے کے سٹور، کیونکہ اس وقت سب سے بڑی قیمتی چیز جو تھی وہ غلہ ہی تھا، یہی 7 سال تھے، اور اس کے بعد تو پھر بہت بدحالی ہونے والی تھی۔ انی، بے شک میں، حفیظ، میں حفاظت کرنے والا ہوں، علیم، اور میں جانتا بھی ہوں۔ حفاظت کرنے والے سے مراد یہاں میں امانت گھر ہوں، میں آپ کے جو مال ہے، جو خزانے ہیں آپ کے غلے کے، میں اس کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور علیم، میں جانتا ہوں کہ آگے جو سخت قسم کے سال آنے والے ہیں اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تو میرے پاس علم بھی ہے، میں جانتا ہوں۔ اب یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام قید سے باہر آئے اور اب ان کو حکمرانی چاہیے، وہ بادشاہ بن جائیں، یا ان کے دل میں کوئی حرص ہے کہ ان کو یہ سارے خزانے جو ہیں ان پہ وہ قبضہ کر لیں، اور بادشاہ کے جو کیا کہتے ہیں اس کے پیار محبت اور جو اس نے رسپیکٹ دی اس سے کوئی ناجائز فائدہ خدا نخواستہ اٹھانا چاہتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ چونکہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس دربار میں آئے تو بجائے اس کے کہ وہ ان کے ساتھ ایک اسپیشل چیئر پہ بیٹھ کے اور بس ساری زندگی آرام سکون سے گزارتے، نہیں، محنت کر کے کمانا ہے، سوچیں نا اس بات پہ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ مشورہ دیا، جیسے آپ فار ایگزامپل جاتے ہیں کسی انٹرویو کے لیے یا کہیں کسی پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے، تو وہ پوسٹ آپ سے ریلیٹڈ ہوگی تو آپ اپلائی کریں گے نا، ایسا ہے یا نہیں؟ ایک ڈاکٹر کی پوسٹ ہے، کیا اس کے لیے کوئی انجینئر جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ڈاکٹر ہی اپلائی کرے گا کیونکہ اس کے پاس وہ علم ہے۔ اب چونکہ دربار میں مصر کا جو ملک ہے اس میں قحط سالی آنے والی ہے، ان کو ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی جو علم رکھتا ہے کہ اس سے کیسے نپٹا جائے اور اس غلے کی کیسے حفاظت کی جائے، جیسے پیچھے ان کو بتایا گیا کیسے اس کو سٹوریج کی کرنی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ اس طرح سے لمبے عرصے کے لیے سٹوریج کر سکتے ہیں۔
تو چونکہ میرے پاس علم بھی ہے اور میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اس سارے ٹائم سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اس لیے آپ مجھے یہ والی پوسٹ دے دیں۔ تو یہاں کوئی لالچ، کوئی ہرس اور کوئی بڑا بننا، وہ چیز اس میں نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مَكَّنَّا، ہم نے ٹھکانہ دیا لیوسف، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، سرزمین میں۔ کون سی سرزمین؟ مصر کی سرزمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا۔ کدھر سے نکلے تھے وہ؟ کدھر سے آئے تھے؟ جی، گاؤں سے، کنعان سے آئے تھے وہ، فلسطین کے گاؤں سے۔ یتبوؤ منہا، وہ ٹھکانہ بنا دیتے تھے، منہا، اس میں، اپنی مرضی سے، مطلب وہ خود مختار تھے، حیث یشاء، جہاں بھی وہ چاہتے تھے، آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں، کہیں بھی وہ جا سکتے تھے، کسی سے بھی مل سکتے تھے، کہیں بھی رہ سکتے تھے۔ نصیب، ہم پہنچاتے ہیں، برحمتنا، اپنی رحمت کے ساتھ، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں، لیکن اس رحمت کو پانے کے لیے بہت قربانیوں کو دینا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا قربانیاں دیں، اپنی فیملی کو چھوڑا، سب سے زیادہ اپنے پیار کرنے والے باپ کو، کنویں کے اندھیروں میں رہے، وہاں کوئی بیڈ نہیں تھا ان کے لیے کہ بڑے سکون سے وہ ادھر سو رہے تھے اور فرشتوں نے ان کو اٹھایا ہوا تھا، نہیں، ایک پتھر پہ وہ بیٹھ گئے، ڈر رہے تھے، خوف، اور پھر وہاں سے نکالے جانے کے بعد کدھر گئے، ایک قافلہ ان کو اٹھا لے گیا، اس کو بیچ دیا، کتنے درہم میں؟ 20 درہم میں وہ ان کی قیمت لگی تھی، اور پھر وہ عزیز مصر کے گھر رہے، پھر ان کی آزمائش وہاں بھی شروع ہوئی، الزام لگایا گیا، پھر وہ قید خانے میں گئے، قید خانے میں بھی وہ لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے رہے اور اللہ کی طرف دعوت کا کام بھی کرتے رہے، اس کی طرف بھی بلاتے رہے، لیکن جب سفارش کا وقت آیا وہ بھی اللہ نے اس کو بلا دیا، وہ 9 سال تک مزید رہے، اور اس کے بعد اتنے سارے امتحانات سے گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نصیب برحمتنا، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کو، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، ولا، اور نہیں، ندیو، ہم ضائع کرتے، اجر المحسنین، محسنین کے اجر کو۔ پھر یہاں صبر اور احسان کی بات ہو رہی ہے، کون ہوتے ہیں یہ محسنین؟ ولا اجر الآخرتی، اور البتہ اجر آخرت میں، خیر، زیادہ بہترین ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو، کون ہے یہ محسنین؟ آمنو، وہ ایمان لاتے ہیں، وکانوا، اور ہوتے ہیں وہ، یتقون، ڈرنے والے، کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے کہ وہ لوگ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور ڈرتے ہیں، کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے اجر؟ وَلَهُمُ الْبُشْرَى فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی خوشخبری، آخرت میں بھی خوشخبری۔ تو جو احسان کرتے ہیں، جو صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ وَجَاءَ، اور آئے، اخوتو، بھائی، یوسف علیہ السلام کے۔ اب وقت گزرتا رہا اور 8 سال گزر گئے، 8واں سال شروع ہوا، 7 سال گزر گئے، 8واں سال قحط والا شروع ہو گیا۔ اب 1 سال کے اندر اندر جن کے گھر میں جو چیزیں پڑی ہوئی تھی، سٹوریج جو بھی تھا، وہ لوگ کھا گئے، سوائے مصر کے۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام نے ان کو طریقہ بتایا تھا۔ اب ان کے پاس سٹوریج میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں، یہ اللہ کی رحمت تھی نا، کیونکہ یوسف علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے۔ اب یہ قحط سالی جو ہے پھیلتے پھیلتے پہنچ گئی فلسطین تک بھی، کیونکہ بھائی کدھر تھے؟ فلسطین کے ایک گاؤں کنعان میں تھے۔ اب ان کے پاس غلہ ختم ہو گیا، ان کو خبر ملتی ہے کہ مصر میں جو بادشاہ ہے، یہ اس کا جو سٹور ہیں، ان کے پاس وہاں جانا چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ غلے کے جو سٹور ہیں وہ اس کے نگران ہیں، سارے سٹور ان کے انڈر ہیں، بادشاہ اس پہ کچھ نہیں بولتا کہ ایسا کرو اور ایسا کرو، نہیں۔ تو اب جب فلسطین میں بھی قحط سالی ہو گئی، کنعان کے گاؤں میں، وجا، اور آئے، اخوتو، بھائی، یوسف علیہ السلام کے، فدخلوا، پس وہ داخل ہوئے، علیہ، اس پر، کس پر؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے، فعرفہم، وہ پہچان گئے ان کو، وہم، اور وہ
وہ بھائی جو تھے لہو اس سے منکرون وہ ناواقف تھے نا آشنا تھے. اچھا یہ کیسے ہوا؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم بچپن میں جن کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے کہ ہاں یہ کون ہے. لیکن بچپن میں آپ جس بچے کو دیکھتے ہیں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور آپ اس کو بہت ٹائم بعد دیکھتے ہیں تو آپ اس کو پہچان سکتے ہیں؟ آپ نہیں پہچان سکتے. چونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اس لیے وہ اپنے بھائیوں کو پہچان گئے. لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے، چھوٹی عمر میں ان کو کنویں میں ڈالا گیا، وہ تو اپنی طرف سے ختم کر گئے تھے. ایک بات. دوسری، ایک تو وہ چھوٹے تھے، اب وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو شکل نہیں پہچانی. دوسری طرف جب وہ کنویں میں ڈالنے والے تھے ان کو تو ان کے ذہن میں کیا تھا کہ بس ہماری جان فار ایور اس سے. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ مصر میں اس پوزیشن پہ ہو کر ہم اس سے ملیں گے. اس لیے بھائیوں نے اس کو نہیں پہچانا. لیکن یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے. یوسف علیہ السلام کے صبر کو دیکھیں، خاموش رہے، کچھ نہیں کہا. اگر کوئی آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ برا کرے اور وہ زندگی کے کسی سٹیج میں آپ کے سامنے آئے تو آپ کے منہ سے پہلی بات کیا نکلے گی؟ کچھ خدا کا خوف کیا ہوتا؟ نہیں، چپ، خاموش، بالکل نہیں بولے. صبر، یہ ہے صبر. صبر احسان ایک ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ. ہر ایکشن ان کا صبر اور احسان سے بھرا ہوا. بھائی آئے ہیں کس لیے؟ حاجت مند ہیں، غلہ لینے آئے ہیں. بدلہ لے سکتے تھے، اپنی پہچان کروا سکتے تھے. مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ وہی جو کنویں میں گرا کے چلے گئے تھے کہ ختم کر دیا اس کو، کدھر پہنچا ہوں میں. نہیں، کچھ نہیں کہا، خاموش رہے. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اس حال میں کہ وہ بھائی اس سے ناواقف تھے، ناآشنا تھے، وہ پہچان نہ سکے. اور انہوں نے کیا کیا؟ صحیح ان کی خاطر مدارت کی، مہمان نوازی کی، غلہ بھی دیا، سب کچھ، لیکن اپنی پہچان نہیں کروائی. وَلَمَّا، اور جب جب تیار کیا ان کے لیے، بجہازہم، ان کا سامان سفر، ان کے سامان سفر کو تیار کیا، اونٹوں پہ رکھنا وہ سامان سفر سارا. قالا، کہا، ائتونی، لانا میرے پاس، بأخ لکم، اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے. اٹ مینز، یہ آیت یہ بتاتی ہے سارے بھائی نہیں آئے تھے. اوپر کیا بتایا گیا؟ اخوت یوسف، یوسف کے بھائی جب داخل ہوئے یوسف پر. لیکن یہاں آیت کے اس پورشن سے پتہ چلتا ہے کہ جو چھوٹا والا بھائی تھا، کون؟ بنیامین. بنیامین جو ہے اس کو ساتھ میں نہیں لے کر آئے. کیوں نہیں لے کر آئے؟ آگے اب پتہ چلے گا کہ وہ کیوں نہیں لے کر آئے. لیکن یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب تم آؤ تو میرے پاس اپنے بھائی کو ضرور لے کر آنا. اللہ، کیا نہیں؟ ترونا، تم دیکھ دے، انی، بے شک میں، اوفی، میں پورا دیتا ہوں، الکیلا، پیمانہ بھر کے دیتا ہوں، وانا، اور میں، خیر المنزلین، بہترین مہمان نواز ہوں. تم نے تو دیکھ لیا غلے کی تمہیں ضرورت تھی، صحیح بھر بھر کے میں نے تمہیں پیمانہ دیا. احسان دیکھیں، احسان کر کے ان کا دل جیت رہے ہیں. اور تم نے دیکھا کہ میں نے کتنے اچھے طریقے سے تمہاری مہمان نوازی بھی کی. فَإِن لَمْ، پھر اگر نہ، تَأْتُونِی، تم لے کر آئے میرے پاس، بھی اس بھائی کو، بنیامین کو، فَلَا، پس نہ، کَیْلَ لَکُم، کوئی غلہ تمہارے لیے، عندی، میرے پاس، پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا. وَلَا، اور نہ، تَقْرَبُونَ، تم میرے قریب آنا. اس وقت انہوں نے ایک رول یہ بنایا کہ جتنے لوگ آئیں گے غلہ لینے کے لیے، پر پرسن ایک اونٹ بھر کے ان کو غلہ دیا جائے گا. ان کو 10 اونٹ تو دیے گئے، ٹھیک ہے، غلہ بھر کے، وہ تو ان کو دے دیے گئے. وہ پیسے بھی ساتھ میں لے کے آئے تھے، آگے آئے گا اس کا قصہ، سارا سرمایہ وہ لے کر آئے تھے. لیکن انہوں نے ذکر کیا ہوگا کہ ایک بھائی ہمارا اور بھی ہے گھر پہ، تو اس نے کیا کہا؟ نہیں، اس کے لیے تو نہیں مل سکتا، اس کو تم لے کر آؤ گے کیونکہ رول یہ ہے، تب اس کے لیے غلہ ملے گا. اور اس کے لیے اور ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے ان کی مہمان نوازی بھی کی، زیادہ خیال بھی رکھا کہ یہ کہیں اور نہ جائیں بلکہ ادھر واپس آئیں اور میرے بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آئیں. قالو، کہا انہوں نے، بھائیوں کا جواب سنیں. بھائیوں نے جواب دیا، سنراودو، ان قریب، جلد ہی ہم قائل کریں گے، انہو، اس کے بارے میں، اباہو، اس کے باپ کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَفَاعِلُونَ، البتہ ایسا کر کے رہیں گے. قائل کیوں کریں گے؟ کیونکہ باپ نہیں چاہے گا کہ وہ اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے. کیوں نہیں چاہے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے جی یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا؟ جو بنیامین کے سگے بھائی تھے اس کو پھینک دیا تھا. وہ بھی انہوں نے ایک پلان کر کے اس کو لے کر گئے، باپ کو منوایا
باپ کو پتہ تھا کہ یہ کچھ کرنے والے ہیں. اینی ویز البتہ ہم ایسا کر کے ہی رہیں گے, فکر نہ کرنا. وقالا اور کہا, کس سے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا, لفتیانہ اپنے خادموں سے جو سامان رکھ رہے تھے, بوریاں بھرا رہے تھے, ان سے کہا اجعلوا رکھ دو بدعتہم ان کا سرمایہ فی رحالہم ان کی بوریوں میں, ان کے بیگز جو ہیں جس میں تم غلہ بھر رہے ہو اسی میں ان کا جو وہ کرنسی لے کر آئیں اس کو اسی میں رکھ دو, چھپا دو اس میں. لعلہم شاید کہ وہ یا تاکہ وہ یعرفونہا وہ پہچان لے اس سرمایہ کو, اذا اس وقت انقلبوا وہ پلٹیں گے, الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف, لعلہم شاید کہ وہ یرجعون وہ واپس آئیں, لوٹ کر آئیں میرے پاس. جب وہ گھر پہنچیں گے واپس ہاتھ میں سرمایہ نہیں دیا, اس کو اس غلے کے اندر چھپا دیا, خادموں سے کہا کہ ان بوریوں کو بھرتے وقت اس سرمایہ کو, اس کرنسی کو اس کے اندر رکھ دو. جب یہ گھر پہنچیں گے اور اپنی بوریاں کھولیں گے اور اپنے سرمایہ کو پہچان لیں گے تو اس وجہ سے کہ ان کے پاس آلریڈی سرمایہ ہوگا وہ واپس آئیں گے غلہ لینے کے لیے, اور میرے بھائی کو بھی لے آئیں گے. بھائی سے بھی ملاقات ہو جائے گی, کیونکہ سب کو دیکھ لیا لیکن بھائی کو نہیں دیکھا. دوسری طرف کہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو یہ کیسے آئیں گے, تو یہ بھی ایک ان کو آپشن مل گیا کہ چلو پیسے ہیں تو جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ. فلما پھر جب رجعوا وہ پلٹے, الی ابیہم اپنے باپ کی طرف, بیٹے واپس آ گئے ہیں اپنے باپ کی طرف. قالوا کہا انہوں نے, یا ابانا اے ابا جان, منع ہم منع کیے گئے ہیں, منع کیا گیا ہے, منا ہم سے, الکیل غلہ, فارسل پس بھیجیے, معنا ہمارے ساتھ, اخانا ہمارے بھائی کو, کون سے بھائی کو؟ بنیامین کو, نقتل تاکہ ہم غلہ لائیں, وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لیے لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے. کیا کہا گیا کہ آئندہ کے لیے ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لاؤ گے جیسے پیچھے بتایا گیا تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا. جھوٹ بولے تھے یا سچ؟ سچ. باپ کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ؟ کیوں؟ جی کیونکہ پہلے وہ جھوٹ بول چکے تھے. تو صادق کا ٹائٹل لینا کوئی آسان کام نہیں. اب ایک بار جو جھوٹ بولا اب وہ سچ بھی بولیں گے تو یقین کوئی نہیں کرنے والا. قالا کہا, کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے, اور وہ بول ہی پڑے, حل کیا, آمنوکم کیا میں بھروسہ کروں تم پر, علیہ اس پر, اس بارے میں, الا مگر, کما جیسا کہ, آمنتکم میں نے بھروسہ کیا تم پر, علی اخیہ اس کے بھائی کے سلسلے میں, من قبل اس سے پہلے. وہی بات جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا, ہم ان کو لے جائیں گے, کچھ کھا پی لے گا, کچھ کھیل کود لے گا, اور ہم ایک جتہ ہیں, اور اگر ہم اس کو لوز کر لیں تو ہم تو ہوں گے لوزر, خاسرون میں شامل ہو, یہ کیسے ہو سکتا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا اس طرح سے میں تم پہ اعتبار کروں جیسے میں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم سے کیا تھا. واللہ پس اللہ سبحانہ و تعالی, خیر الحافظ خیر بہترین ہے, حافظاً حفاظت کرنے والا. تم کیا حفاظت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر تھے, کیا کہتے ہیں, انسان کی حفاظت کوئی حیثیت نہیں رکھتی, بلکہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. وہوا اور وہی ہے, ارحم الراحمین رحم فرمانے والا, ہر قسم کے رحم سے بڑھ کر سب سے زیادہ رحم فرمانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. پھر کیا کیا انہوں نے؟ ولما اور جب, فتحو کھولا انہوں نے, متاعہم اپنے سامان کو, بوریاں کھولی, غلہ لے کر آئے ہیں نا, وجدو پایا انہوں نے, بداعتہم اپنے سرمایہ کو, کرنسی اسی میں پڑی ہوئی ہے, ردت لوٹا دی گئی تھی, الیہم ان کی طرف. قالو کہا انہوں نے, یا ابانا اے ابا جان, اب خوشی کے مارے وہ تو بہت زیادہ خوش ہوئے, غلہ بھی مل گیا, پیسے بھی واپس مل گئے. یا ابانا اے ابا جان, ما نبغی اور کیا چاہیے ہم کو, بھئی اور کیا چاہیے, غلہ بھی مل گیا اور پیسے بھی واپس مل گئے. حاضی یہ ہے, بدعتنا ہمارا سرمایہ, ردت جو لوٹا دیا گیا ہے, ہماری الینا ہماری طرف, ونمیرو اور ہم دوبارہ غلہ لائیں گے. ظاہر اب دیکھ لیا کہ اب تو مزے ہو گئے ہیں, اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے, ونحفظو اور ہم حفاظت کریں گے, اخانا اپنے بھائی کی, کون سا بھائی؟ بنیامین. ونزدادو اور ہم زیادہ لائیں گے, کیلا ایک اونٹ,
کیلا غلہ بعیر اونٹ، ایک اونٹ زیادہ غلہ لے کر آئیں گے، کیسے؟ بھائی کے حصے کا۔ اب تو 10 بھائی 10 اونٹ لے کر آئے، لیکن جب بنیامین بھی ساتھ جائے گا تو 11 ہو جائیں گے، تو ایک اونٹ ایکسٹرا ہمیں ملے گا۔ ذالکا، یہ کیل یسیر، یہ غلے کا حاصل کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے، ہمیں جگہ مل گئی ہے، پیسے بھی واپس ملتے رہیں گے، غلہ بھی واپس ملے گا، اب ہم پھر سے جائیں گے۔ قالا، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، لن، ہرگز نہیں، ارسلہ، میں بھیجوں گا اس کو، کس کو؟ جی اپنے بیٹے بنیامین کو، معکم، تمہارے ساتھ، حتی، یہاں تک کہ تؤتونی، لے لوں میں تم سے، موثقاً، قسم، وعدہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لتأتوننی، پر کیا کرو؟ البتہ تم، لتأتوننی، یہ کہ تم اس کو لے کر آؤ گے میرے پاس، قسم تم کو کھانی پڑے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی، ہم اس کو واپس تمہارے پاس لے کر آئیں گے۔ الا، مگر، ان، یہ کہ یحاطہ، گھیر لیے جاؤ، بکم، تم، ہاں اگر تم گھیر لیے جاؤ وہ الگ بات ہے، لیکن تم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو تو لے گئے، کوشش کیا تھی؟ واپس ہی نہ لے کے جائیں، لیکن اس کے لیے تم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے، قسم تم نے اٹھانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور تم اس کو میرے پاس واپس لے کر آؤ گے۔ لیکن ہاں اگر سرکمسٹانسز چینج ہو گئے، تم گھیر لیے گئے، قید کر لیے گئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر کوئی بات نہیں۔ فلما، پھر جب، آتوہ، دے دیا، موثقہم، ان کو، کیا؟ وعدہ، جب لے دیا ان کو وعدہ، یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر لیا انہوں نے، قالا، کہا، اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علی، پر، ما، جو، نقول، ہم کہتے ہیں، وکیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر وکیل ہے، کس چیز پر؟ وہ وعدہ جو ہم اپنے باپ سے کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کو گواہ بنا لیا، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کیا؟ بھیج دیا ان کے ساتھ، اللہ کے حوالے کر دیا، توکل علی اللہ۔ اب جب یہ جانے لگتے ہیں تو باپ ہے، باپ کچھ نصیحتیں کر رہا ہے۔ ہمارا بچہ بھی جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کیا یاد دلاتے ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ سب کچھ لے لیا ہے، ضرورت کی ساری چیزیں لے لی، جی، اور وہ چیک کرتا ہے سب سے پہلے کیا؟ موبائل، او یس، موبائل ہے میرے پاس، سب سے ضروری چیز آج کل یہی ہے نا۔ یہاں باپ بچوں کو کچھ نہیں نصیحتیں بتا رہے ہیں، وقالا، اور فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلو، نہ تم داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، ایک دروازے سے مصر میں داخل نہ ہونا، وادخلو، اور داخل ہونا، من ابواب، دروازوں میں سے، کون سے؟ متفرقہ، الگ الگ، جدا جدا۔ اب باپ نے یہ بات کیوں کہی؟ یہ دروازے کدھر سے آئے؟ بیسیکلی پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اپنے ملک کو یا اپنی سٹی کو، جو بھی آپ کہیں، اپنی بستی کو یا اپنے گاؤں کو، اس کی حفاظت کے لیے دیوار اس کے ارد گرد بنائی جاتی تھی، اور پھر اس میں دروازے ہوا کرتے تھے۔ وہ دروازہ ہر ایک کے لیے نہیں کھلتا تھا، آپ یہ سمجھ لیں وہ بارڈر ہوتا تھا ایک کنٹری کا دوسری کنٹری کا۔ اب انسان کہتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہو گئے ہیں، اب سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا ہے، دروازے نہیں ہوتے، ویزے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور فلائٹ سے آپ کو جانا پڑتا ہے، ایئرپورٹس بن گئے ہیں، لیکن اس وقت وہ دروازے تھے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ ماشاءاللہ سے جوان 11 صحت مند جوان لوگ کسی اور کنٹری کے، آپ کی کنٹری میں ایک ہی دروازے سے داخل ہوں تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ ڈر جائیں گے، یہ تو حملہ کرنے آ گئے ہیں، قبضہ کرنے آ گئے ہیں۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ ڈفرنٹ دروازوں سے جانا۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے۔ نظر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین الحق، نظر پر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح احادیث ہے کہ نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے ہمیں اس کے لیے دعائیں بھی سکھائی گئیں، موعظتین، کون سی صورتیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔
آیت الکرسی. اسی طرح کسی بھی چیز کو نظر لگنا پیار سے بھی ہوتا ہے اور حسد سے بھی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نعمتوں کا چرچا نہ کیا کرو. یو نیور نو کہ کس کے دل میں حسد ہے. حسد کیا کہ جس کے پاس جو نعمت ہے وہ اس سے چھن جائے, میرے پاس آ جائے. نہیں, کسی کی نعمت کو دیکھ کر رش کرنا اس کی اجازت ہے, لیکن اس سے حسد کرنا وہ نقصان دہ ہے. رش کرنا اللہ اس کو نصیب کرے اور اللہ مجھے بھی دے دے, اور حسد کرنا اس کی چھن جائے مجھے مل جائے. ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور دوسرا نیگیٹو. تو پازیٹیو کی اجازت ہے, رش کر سکتے ہیں آپ, لیکن نیگیٹو کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی چیز کو دیکھا جائے, کسی کی نعمت کو دیکھا جائے تو کیا کہا جائے؟ ماشاء اللہ. سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کیوں نہیں تم جب اپنے باغ میں داخل ہوئے, پھل دیکھے تم نے, فصل دیکھی, تو تم نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ ہے کہ ماشاء اللہ اپنے کنورسیشن میں زیادہ سے زیادہ یوز کریں. کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں ماشاء اللہ. اور بارک اللہ فیک, یہ بھی سکھایا گیا کہ اللہ آپ کو مبارک کرے. دیکھیں جب ہم کسی اور کو دعا دیتے ہیں, فرشتے ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ سیم ٹو یو. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کسی سے جل کے اپنے ذہن میں لا رہے ہیں وہ نیگیٹیوٹی, تو وہی کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی نعمت کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں منہ سے کہ بارک اللہ فیک, اللہ آپ کو مبارک کرے, شاید وہی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی دے دے, کیونکہ اس کو بھی دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. وما, اور نہیں, اغنی, کام آئی, انکم, ان کو یعنی تم کو, من اللہ, اللہ سے, من شیء, کچھ بھی. یہ جو تدبیر بتائی جا رہی ہے شاید اللہ کی مشیت کے مقابلے میں یہ تمہارے کچھ کام ہی نہ آئے, لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک نصیحت کر رہا ہوں. ان نہیں, حکم فیصلہ, الا للہ, سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. یہ ایک تدبیر تھی, ایک خواہش تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام, جو کہ باپ بھی تھے, وہ بتا رہے ہیں. بچہ باہر جاتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈرائیونگ کیئرفل کرنا. لیکن اگر اس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ کیئرفل چل رہا ہے, پیچھے سے آ کے کسی نے ٹکر مار دی, کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا قصور تھا؟ نہیں, اللہ کی مشیت, اس سے آپ کسی کو نہیں بچا سکتے. جو فیصلہ اللہ نے کیا وہی ہو کے رہنے والا. علیہ توکلت, میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں. وعلیہ, اور اسی پر, فلیتوکل المتوکلون, چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں. میں بنیامین کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں, تم بھی میرے بیٹے ہو. ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, نظر نہ لگ جائے, یا کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ فساد کرنے کے لیے یہاں داخل ہوئے ہیں. اس لیے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. یہ میری چند نصیحتیں ہیں. میں نے بھروسہ کیا اللہ پر, اور چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کریں. ولما, اور جب, دخلوا, وہ داخل ہوئے, من حیث, جہاں سے, امرہم, حکم دیا تھا ان کو, ابوہم, ان کے باپ نے. کیا حکم دیا تھا؟ الگ الگ دروازوں, اور وہ الگ الگ دروازوں سے ہی داخل ہوئے. ما کانا, نہ تھا, یغنی, کام آئی, انہم, ان سے, من اللہ, اللہ کی طرف سے, من شیء, کوئی بھی چیز, الا, مگر, حاجتن, یہ تو ایک خواہش تھی, ایک تدبیر تھی, فی نفس یعقوب, جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں آئی, قضاہا, پس وہ ہو کے رہی. یعقوب علیہ السلام بچوں کو جو تدبیر دے رہے ہیں, جو ان کو نصیحت کر رہے ہیں, کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کسی مشکل میں نہ پڑیں, کسی پریشانی میں نہ پڑیں, کوئی تکلیف ان کو نہ پہنچے. قضاہا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کر ہی دیا. فیصلہ کیا تھا آگے آئے گا. وَإِنَّهُ, اور بے شک وہ, لذو, البتہ بہت زیادہ, علم والے تھے, لما, ساتھ اس کے, جو, علمناہ, جو ہم نے سکھایا اس کو, جو علم دیا ہم نے اس کو, ولیکن, اور لیکن, اکثر الناس, زیادہ تر لوگ, لا یعلمون, وہ نہیں جانتے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا. کس علم کی طرف اشارہ ہے؟ حکمت کی طرف, نبوت کی طرف. کیونکہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا باپ کو, تو باپ نے کیا کہا؟ حکمت سے کام لیتے ہوئے کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو نہ سنانا.
ایسا نہ ہو کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے, وہ کوئی چال چلیں. کیوں کہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے. یہ حکمت تھی ان کی. اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا اور بھائی واپس آتے ہیں, بیٹے واپس آتے ہیں, تو کیا یعقوب علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ جانتے تھے نا, کیونکہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا, تمہارے نفس نے اس کام کو تمہارے لیے آسان بنا دیا, فصبر جمیل, اور میں صبر کروں گا بہترین صبر کرنا. کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کا خواب سنا تو ان کو پتہ چل گیا کہ بیٹے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اعلیٰ مقام دینے والے ہیں. تو اس اعلیٰ مقام تک آپ کیسے پہنچتے ہیں؟ اڑ کے نہیں, ایک ایک سٹیپ میں سے گزرنا پڑتا ہے. باپ سمجھ گیا تھا آزمائش, امتحان شروع ہو چکا. اب ان سارے سٹیجز میں سے گزرنے کے بعد بیٹے کو وہ اعلیٰ مقام ملے گا. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کو ہم نے علم دیا تھا, وہ بہت علم والے تھے, وہ علم ان کی طرف سے نہیں تھا, ہم نے اس کو علم دیا تھا. علمناہ, ہم نے اس کو علم دیا تھا. لیکن اکثر لوگ اس علم کو نہیں جانتے. کون سا علم؟ تقدیر کے راز, نصیبوں کے کھیل. کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ تو بہت بڑا امتحان آ گیا ہے, اتنا بڑا امتحان, بس یہ تو جان لے کے چھوڑے گا میری. نہیں, جان کسی کی نہیں جاتی. اگر لکھا ہوا نہیں ہے اس کی قسمت میں کہ اس کی جان چلی جائے گی, تو بڑے سے بڑی بیماری کسی کو آ جائے یا بڑے سے بڑے امتحان میں سے بھی وہ گزرے, اس انسان کو کچھ نہیں ہوتا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ یوسف علیہ السلام سے. اتنے سال جدائی کے وہ گزارتے رہے, موت نہیں آئی ان کو, نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رکھنا تھا اور یوسف علیہ السلام کو ان سارے امتحانات میں سے گزارنا تھا. وَلَمَّا, اور جب دخلوا, وہ داخل ہوئے, علی یوسف, یوسف علیہ السلام کے پاس. کون؟ بھائی. لیکن اس بار بھائیوں کے ساتھ ایک اور بھائی بھی ہے. کتنے بھائی آئے ہیں؟ 11 بھائی آئے ہیں. یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ حاضر ہوتے ہیں, ان کے سامنے آتے ہیں, آوا الیہ, وہ ان کو بٹھاتے ہیں اپنے پاس, اخاہو, اپنے بھائی کو. کس کو؟ بنیامن کو. قالا, اور بنیامن سے کہتے ہیں, انی, بے شک میں, انا, میں, اخو کا, بھائی ہوں تیرا. کون؟ یوسف علیہ السلام. بھائی کو اپنے قریب بٹھایا, کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن ہی یہ تھی کہ میرا بھائی آئے گا. بھائی نے بھی بھائی کو نہیں پہچانا. کیوں نہیں پہچانا؟ کیونکہ وہ تو ان سے بھی زیادہ چھوٹے تھے. نہیں پہچانا, لیکن یہ تو پہچان گئے کہ یہ میرا بھائی ہے. 10 کو تو آلریڈی وہ دیکھ چکے تھے. اب اس کو جب اپنے قریب بٹھایا, مہمان نوازی کی اس کی, باقی سب کی بھی کی, لیکن باقی بے نیاز تھے. کیوں بے نیاز تھے؟ ان کو فکر نہیں تھی کہ یہ چھوٹے بھائی کے ساتھ اتنا پیار کیوں ہو رہا ہے, اس کے اتنے ناز نخرے کیوں اٹھائے جائے. کیونکہ وہ کس نیت سے آئے تھے؟ ہم نے تو بھئی غلہ لینا ہے. اور کس کے پاس آئے ہیں؟ وہ مصر کے ایک تاجر کے پاس آئے ہیں, یا جو خزانوں کا مالک ہے, ہم اس کے پاس آئے ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بھائی کو اپنے پاس بٹھایا, بڑے آرام سے کہنے لگے, کون؟ انا اخوک, میں تیرا بھائی ہوں. فلما, پسنا, اب جب ان کو پتہ ہے, وہ تو شوق ہو گئی, یہ میرا بھائی ہے, یہ تو مر چکا, یہ کہاں سے آ گیا. فلا, پسنا, تب تئس, نہ تو غم کھا, نہ تو افسوس کر, بیما, ساتھ اس کے جو کانو تھے وہ یعملون, جو انہوں نے عمل کیا. کنہوں نے؟ بھائیوں نے. کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ صبر اور احسان. بھائی سے یہ نہیں کہا کہ اب ہم دونوں مل کے نا ان کو مزہ چکھائیں گے, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا, تم میرے پاس رہو اور یہ جائیں. نہیں, کیا کہا؟ پہلی بات 2 باتیں کی, میں تمہارا بھائی. دوسری بات کیا؟ جو ہو گزرا افسوس نہیں کر. اٹ مینز پرانی باتوں کو دہرانا نہیں ہے. لیٹ اٹ گو, موو آن. انسان ترقی نہیں کرتا کب؟ جب تک وہ موو آن نہ ہو, لیٹ اٹ گو نہ کہے, جب تک وہ پرانے غموں میں پڑا رہتا ہے. سوچیں آپ, کسی سے آپ کو دکھ ملا, جب آپ ہر وقت وہ سوچتے رہتے ہیں, اور شیطان بھی صحیح پاورفل سپر ایکٹیو ہو کے وہی بات, آپ کچن میں بھی لگے ہوئے, وہی دماغ میں, جو جس کام میں بھی آپ ہیں, وہی ساری باتیں بار بار کانوں سے ٹکرا رہی ہیں, ذہن میں آ رہی ہیں. کیا آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, آپ نے اپنے آپ کو بیکار کر دیا ہے. یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں, چھوڑو ان چیزوں کو, وہ باتیں نہیں کریں گے, اس میں ہم نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. کہ انہوں نے کیا کیا؟
کیا انہوں نے اچھا کیا تھا؟ نہیں. احسان، بدلہ لے سکتے ہیں، بدلہ نہیں لے رہے. نوٹ کرتے جائیں، صبر، احسان، یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ہوتا کیا ہے؟ فلما، پھر جب، جہزہم بجہازہم، ان کا سامان سفر تیار کیا جانے لگا، جعلا، رکھ دیا، سقایتا، پیالہ، خاص پیالہ جو تھا، اور یہ پیالہ تھا یوسف علیہ السلام کا. یوسف علیہ السلام نے اپنا کپ جو ہے وہ رکھ دیا کہاں؟ فی رحل اخی، اپنے بھائی کی سامان میں، اپنے بھائی کے غلے کی بوری میں. رحل جو ہے یہ بوری کو کہا جاتا ہے، اس میں رکھ دیا. کیوں رکھا؟ ایز اے گفٹ رکھ دیا کہ چلو میری یاد جب بھی اس کو آئے گی. اب بھائی تو رخصت ہو رہا ہے نا، جا رہا ہے، اس کو رکھ نہیں سکتا. آپ کسی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، جبکہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا بادشاہ کو یا درباریوں کے ان کے بھائی ہیں. نہیں، مہمان نوازی کی، وقت گزارا، اچھے سے گزارا، خبر اس کو دے دی میں تمہارا بھائی ہوں، پرانی باتوں کو یاد نہیں کرنا، رہنے دو، جانے دو، غم نہ کرو، افسوس نہ کرو، ٹائم ویسٹ نہ کرو. اور ساتھ میں جاتے ہوئے جو ان کا اپنا بھائی تھا بنیامین، اس کی بوری میں اپنا اسپیشل والا کپ رکھ دیا. ثم، پھر، اذنا، اعلان کیا، مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے، اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، ایتھا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم، بے شک تم، لسارقون، تم تو چور ہو، تم نے چوری کی ہے. کس بات کی چوری؟ ہوتا یہ ہے کہ جو کپ رکھا ہوا تھا یوسف علیہ السلام نے، وہ ان کا اپنا کپ تھا، کسی کا نہیں تھا. لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اب یہاں تدبیر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ بادشاہ کا ایک اسپیشل والا پیالہ جو تھا، کپ، وہ گم ہو گیا. اب جو اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے وہ یوسف علیہ السلام کے کپ کو نہیں جانتا، وہ تو اتنا امپورٹنٹ تھا بھی نہیں اس کے لیے، لیکن بادشاہ کا جو گلاس تھا یا کپ جو بھی تھا وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا، وہ اس کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ اے قافلے والو تم چور ہو. قالو، انہوں نے جواب دیا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور وہ متوجہ ہوئے ان کی طرف، یعنی رک گئے اور ان کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ پیچھے سے آواز آئی اے قافلے والو تم تو چور ہو. وہ مڑے ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور ماذا تفقدون، کیا چیز چوری ہو گئی ہے تمہاری، تمہارا کیا گم ہو گیا ہے؟ قالو، کہا انہوں نے، نفقدو، ہمارا گم ہو گیا ہے کیا؟ سوال ملکی، بادشاہ کا گلاس، بادشاہ کا جو اسپیشل گلاس ہے وہ گم ہو گیا ہے. ولیمن، اور جو شخص بھی جاء بھی آئے گا اس کے ساتھ، حملو بعیر، اس کو انعام میں ایک اونٹ غلہ دیا جائے گا، وَأَنَا، اور میں، بِهِ زعیم، اس کا نگران ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں. جو اعلان کرنے والا تھا اس نے اعلان کیا کہ بادشاہ کا گلاس جو گم ہو گیا ہے، جو شخص بھی اس کو ڈھونڈ کر لائے گا ہم اس کو انعام کے طور پہ کیا دیں گے؟ ایک اونٹ غلہ. اور اس وقت سب سے قیمتی چیز کیا تھی؟ غلہ ہی، کہ اس کو غلہ دیا جائے گا. قالو، کہا انہوں نے، تاللہ، قسم اللہ کی، لقد، البتہ، تحقیق، علمتم، تم جانتے ہو، ماں نہیں، جینا، ہم آئے، لنفسدا، تاکہ ہم فساد کریں، فی الارض، سرزمین میں، مصر میں فساد کرنے کی غرض سے ہم نہیں آئے. ہم کس لیے آئے ہیں؟ غلہ لینے کے لیے آئے ہیں. وما، اور نہیں، کننا، ہم، سارقین، چور، ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں. قالو، کہا انہوں نے، فما، پھر کیا، جزاؤہ، اس کا بدلہ ہے، کیا ہے اس کی سزا، ان، اگر، کن، تم ہو، تم کاذبین، جھوٹے. ہم کہہ رہے ہیں تم نے چوری کی ہے، تم کہتے ہو ہم نے چوری نہیں کی. تو وہ اعلان کرنے والا یا وہ جو درباری تھا وہ بھائیوں سے پوچھتا ہے کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اور یہ سامان جو ہے، جو چیز گم ہو گئی ہے ہماری، یہ گلاس جو ہے تمہاری بوری ہی میں سے نکل آیا اور تم جھوٹے ثابت ہوئے، تو پھر تمہاری کیا سزا ہوگی؟ قالو، کہا بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، جزاؤہ، اس کی سزا ہوگی، من، وہ جو، وجدہ، پایا گیا، فی رحلہ، اس کی بوری میں، جس کی بوری میں تمہاری چوری ہو گیا ہے وہ سامان، وہ ملے گا، فہوا، پس وہ، جزاؤ، وہی، جزاؤہ، اسی کا بدلہ ہے، وہی بدلے میں دیا جائے گا. کذالک، اسی طرح، نجزی الظالمین، ہمارے ہاں چوروں کو سزا ملتی ہے. کس دین کے مطابق؟ دین ابراہیمی، کیونکہ یہ سب دین ابراہیمی پہ تھے. اس وقت چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں تھا، اور مصر میں جو قانون تھا اس کے مطابق
اس شخص کو مارا جاتا تھا، صحیح اس کی دھلائی ہوتی تھی، قید کیا جاتا تھا، پھر اس سے وہ سامان لیا جاتا تھا۔ لیکن جو ملت ابراہیمی یعنی اخوان برادران جو یوسف تھے، ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس چوری کا مال نکل آئے تو اسی شخص کو اس چوری کے مال کے بدلے میں غلام بنا کے 1 سال تک رکھا جاتا تھا۔ تو بھائیوں نے خود کہا کہ ہمارے ہاں یہی سزا ملتی ہے چوروں کو۔ اب تلاشی شروع ہوئی، بات تو ڈن ہو گئی نا کہ سزا اس کو کیا دی جائے گی۔ فبدأ بأوعیتہم، پس تلاشی شروع کی انہوں نے ان کے سامان کی، قبل اس سے پہلے وعاء اخی، اب اس کے بھائی کی سامان سے پہلے، بھائی کے کون سا بنیامن کی بوری سے پہلے یا اس کے سامان سے پہلے اس کے بھائیوں کی بوریوں کی تلاشی لی گئی۔ وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، کیا ملتا؟ کچھ بھی نہیں۔ ثم پھر استخرجہا، نکالا اس کو، اس پیالے کو، اب یہاں گلاس نہیں، بادشاہ کے گلاس کی بات نہیں ہے، نکالا اس پیالے کو، من وعاء اخی، اس کے بھائی کی بوری میں سے، بھائی کے سامان میں سے۔ کون سا بھائی؟ بنیامن، جو کس نے رکھا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے۔ کذالک، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کدنا، ہم نے تدبیر کی، لیوسف، یوسف علیہ السلام کے لیے۔ کیا تدبیر؟ یوسف علیہ السلام بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے لیکن وہ رکھ نہیں سکتے تھے، بس نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ یہ اس کے کپ نکلے گا اس کی بوری میں سے تو یہ چور پکڑا جائے گا اور اس کو یہاں چھوڑ دیں گے، نہیں، وہ انہوں نے اپنی ایک نشانی کی سمجھ کر اپنا جو خاص کپ تھا وہ اپنے بھائی کی بوری میں رکھا۔ یہاں تلاشی لی جا رہی ہے بادشاہ کے گلاس کے گم ہونے کی۔ بادشاہ کا گلاس ظاہر ہے وہ اسپیشل تھا، بھائیوں کی تلاشی لی گئی، کچھ نہیں نکلا، لیکن جب بنیامین کی بوری کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے یوسف علیہ السلام کا کپ نکل آیا۔ بھلے نہ وہ چیز جس کی تلاش ان کو نہیں تھی، لیکن بھائی پہ چوری ثابت ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی، میز اس کے بھائی کو اس کے پاس رہنا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چوری میں پکڑا گیا۔ ما کانا، اور نہ تھا یہ قانون، لیا خزا، تاکہ وہ رکھ لیتا، اخاہو، اپنے بھائی کو، فی دین الملکی، اس بادشاہ کے دین میں، اس بادشاہ کے قانون میں۔ اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتا، الا، مگر، ان یشاء، اگر، ان یہ کہ یشاء اللہ، جو چاہے اللہ، اللہ نے ایسا چاہا اور اللہ نے تدبیر کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ نرفعو، ہم بلند کرتے ہیں، درجات، درجات کو، من نشاء، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے، کیسے؟ جس کے لیے وہ چاہتا ہے، کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ من نشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ صبر اور احسان۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ کون؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا، لیکن اور اپنے علم کے مطابق وہ کرتے رہے تدابیر جو جو ان کو سمجھ میں آتی رہی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہترین تدبیر کرنے والے تھے۔ اللہ نے ایسا وسیلہ بنایا اور سرکمسٹانسز کو ایسا بنا دیا کہ ان کا بھائی خود بخود ان کے ساتھ 1 سال تک رہا۔ قالو، کہا انہوں نے، اب بھائیوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے، قالو، کہا بھائیوں نے، ان، اگر، یسرق، چوری کی ہے اس نے، فقط، پس تحقیق، سرقہ، چوری کی تھی، اخن، اس کے بھائی نے، لہو، اس کے، من قبل، اس سے پہلے۔ کون سے بھائی؟ یوسف علیہ السلام نے۔ اس نے چوری کی، اوکے چلو، اگر اس نے چوری کی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے۔ اور تفسیر یہ بتاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں اپنے نانی کے گھر سے یا دادی یا جو بھی تھی واللہ عالم، ایک بت جو ہے وہ ان کے گھر سے باہر نکالا اور وہ توڑ دیا، کھیلتے ہوئے یا جو، کیونکہ اس وقت وہ پیغمبر نہیں تھے، تو بھائیوں نے کہا یہ اس نے چوری کیا تھا۔ وہ کبھی اس زمانے کی بات، لیکن جب انسان کی مکاری جو ہے وہ پیک پہ ہوتی ہے تو کوئی بھی بات اس کے ذہن میں کہیں سے بھی آ سکتی ہے، کہ اتنی پرانی بات، اور وہ کیا کہتے ہیں، اگر اس نے چوری کی تو کوئی بات نہیں، ان کا تو کام یہی ہے، یہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی، اب اس نے بھی کر لی۔
یوسف علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. فَأَسَرَّهَا پس چھپا لیا اس کو یوسف علیہ السلام نے فی نفسہ اپنے ہی دل میں. وہ پی گئے اس کو. سبحان اللہ. کیا؟ صبر. ولم اور نہیں یبدہا ظاہر کیا اس کو، اس غصے کو جو ان کو آیا یا جو افسوس ان کو ہوا اس کو ظاہر نہیں کیا. لہم ان کے سامنے. کن کے سامنے؟ بھائیوں کے سامنے. قالا ہاں کہہ دیا اپنے دل میں، زبان سے نہیں کہا، ان کے سامنے نہیں کہا، ظاہر نہیں کیا. قالا اپنے دل ہی میں کہا انتم ہو تم شرم مکانا بہت ہی برے لوگ. یار تم تو بڑے برے لوگ ہو. واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی عالم وہ خوب جانتا تھا بما ساتھ اس کے جو تصفون جو تم گھڑ رہے ہو، جو سٹوریاں تم بنا رہے ہو، اللہ اس کو خوب جانتا ہے. مجھے تو معلوم ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کہ میں نے چوری نہیں کی، لیکن جو سٹوری تم مجھے بتا رہے ہو میرا رب اس سے خوب واقف ہے. قالو کہا انہوں نے یا ایہا العزیز اے عزیز، اے ہمارے دوست، انا بے شک لہو اس کا ابن باپ جو ہے شیخن کبیرہ وہ بہت بوڑھا ہے. کون؟ یعقوب علیہ السلام. کیونکہ کیا کہا گیا؟ فیصلہ سنایا گیا کہ بنیامین یہاں سے نہیں جا سکتا، 1 سال تک وہ یہاں رہے گا کیونکہ اس نے چوری کی ہے. اب بھائی تو ظاہر ہے یہ کیا ہو گیا ہے. بھائیوں نے کیا کہا؟ یا ایھا العزیز. ایک طرف اس سے کہہ رہے ہیں کہ چور ہے کیونکہ پہچانا نہیں نا، اور دوسری طرف عزیز کہہ کے اس کو پکارا جا رہا ہے رسپیکٹ کے طور پہ، پیار کے طور پہ، کیونکہ انہوں نے مہمان نوازی بھی خوب کی، غلہ بھی خوب دیا، احسان کیا ان پہ. کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا العزیز اے عزیز بے شک یہ جو ہمارا بھائی ہے اس کا باپ بہت بوڑھا ہے. فخذ پس لے لیں احدنا ہم میں سے کوئی ایک، اس کی جگہ ہم میں سے کوئی ایک لے لو، مکانہ اس کی جگہ، انا بے شک ہم نرا کا ہم دیکھتے ہیں آپ کو من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے. آپ بہت احسان کرنے والے ہیں، بڑے اچھے بندے ہیں آپ، تو پلیز آپ کیا کریں ہم میں سے ایک کو رکھ لیں اس کی جگہ، لیکن اس کو نہ رکھیں کیونکہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے. قال فرمایا یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ اللہ کی پناہ ان یہ کہ ناخذا ہم رکھ لیں الا مگر من اسی کو جو وجدنا پایا ہم نے متاعنا اپنا سامان عندہ اس کے پاس. اللہ کی پناہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا بے شک ہم اذن اس وقت اگر ہم نے ایسا کیا کہ اس کی جگہ تم میں سے کسی اور ایک کو رکھ لیا لظالمون ہم تو بڑے ظالم ہو جائیں گے، ہم ظالموں میں شمار ہوں گے. ہم ایسا ظلم نہیں کر سکتے، جس نے جو کیا ہے اس کو اسی کی سزا ملنی چاہیے، اس لیے ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے. چوری اسی نے کی ہے، یہی یہاں پہ رہے گا. فلما پھر جب استیأسو جب وہ مایوس ہو گئے منہ اس سے. کون؟ بھائیوں نے منت سماجت کی، ان کی بات نہیں مانی. کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ یہ تو قانون ہی نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے اور ہم ناانصافی نہیں کر سکتے. خلصو وہ الگ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، نجیہ اور مشورہ کرنے لگے. اب وہ الگ ہوئے 10 کے 10 بھائی اور آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. کیا مشورے کر رہے ہیں؟ قالا کہا کبیرہم ان کے بڑے بھائی نے کہا علم کیا نہیں تعلمو تم جانتے انا بے شک اباکم تمہارا باپ قد تحقیق اخذا وہ لے چکا علیکم تم سے موثقا وعدہ یا قسم من اللہ اللہ کی طرف سے. تم تو اللہ کی طرف سے اللہ کو گواہ بنا کے اپنے باپ کو وعدہ دے آئے ہو، قسم دے آئے ہو. کیا تم نہیں جانتے؟ ومن قبل اور اس سے پہلے ماں جو فرت تم نے کمی بیشی کی فی یوسف کے معاملے میں. کیا معاملے میں کمی بیشی کی؟ کہ اس کو کنویں میں گرا دیا. ہاں کہ باپ سے وعدہ کیا تھا ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور کہا جاتا ہے یہ وہی والا بڑا بھائی تھا جس نے کیا کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اس کو کنویں میں ڈال لو. بھائیوں نے انیشیلی پلان کیا بنایا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. بھائی نے کیا کہا تھا اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کنویں میں ڈال دو، اس کو قتل نہ کرو. اب بھی بھائی کو یاد آیا. تمہیں یاد ہے یوسف کے معاملے میں تم نے کتنی کوتاہی کی تھی اور اب باپ نے تم سے اللہ کی قسم لی ہوئی ہے. اٹ مینس بھائی کون تھے؟ پیغمبر کے بیٹے سارے مسلمان تھے.
لیکن ایسا کیوں کیا آگے اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. فلن پس ہرگز نہیں اب رہا میں ہلوں گا اردا اس جگہ سے حتیٰ یہاں تک کہ یا اذنا اجازت دے لی مجھ کو ابھی میرا باپ او یا یحکما فیصلہ کر دے اللہ سبحانہ و تعالی لی میرے لیے وہ ہوا اور وہ خیر الحاکمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. بھائی الگ ہو گیا، میں اب مزید اس گناہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. اس وقت گناہ کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور کہا کیا تھا ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب اس بار گناہ کیا ہے کہ بے شک سرکمسٹانسز ایسے آ گئے کہ بھائی یہاں پہ رہ جائے گا، لیکن گناہ کیا ہے جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو توڑا جا رہا ہے. اس لیے میں اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک باپ نہ کہے کہ چلو کوئی بات نہیں تم واپس آ جاؤ، یا جب تک اللہ کوئی بہترین فیصلہ نہ کر دے. ارجعو وہ پلٹے الی ابیکم اپنے باپ کے پاس فقولو پس انہوں نے کہا یا ابانا. اب سارے واپس آئیں اپنے باپ کے پاس. باپ سے کیا کہتے ہیں؟ یا ابانا اے ابا جان. یعقوب علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں. انا بے شک ابنکا تیرے بیٹے نے سرقہ چوری کی ہے. کس نے؟ بنیامین نے. وما اور نہیں شاہدنا ہم گواہ نہیں ہے مینز ہم نے دیکھا نہیں اس کو الا مگر بما ساتھ اس کے جو علمنا ہم بتائے گئے. جس کا ہم علم رکھتے ہیں وہی ہے، ادروائز ہم نے دیکھا نہیں مینز اس کو چوری کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ چوری کا مال اسی کے پاس سے نکلا ہے. وما اور نہیں کننا ہم للغیب حافظین غیب کا علم رکھنے والے. ہمیں غیب کا علم نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے کہ حقیقت کیا ہے. آنکھوں دیکھا جو بھی تھا وہ بتا رہے ہیں. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ اور پوچھئے بستی والوں سے التی وہ جو کننا تھے ہم فیہا اس میں جہاں ہم موجود تھے، جن لوگوں نے دیکھا ان سے بھی پوچھ لیں. وَالْعِيرَ الَّتِي اور قافلے والوں سے بھی پوچھئے التی وہ جو اقبلنا جن میں ہم موجود تھے فیہا اس میں جو قافلے والے ہمارے ساتھ تھے، یعنی آس پاس کے لوگوں نے جو دیکھا آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. وَإِنَّا اور بے شک لَصَادِقُونَ البتہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. وہ سچ کہہ رہے تھے جی ہاں، لیکن باپ کو یقین آ رہا تھا؟ باپ کو یقین نہیں آ رہا تھا. قال فرمایا یعقوب علیہ السلام نے وہی جملہ دہرایا جب یوسف علیہ السلام کا معاملہ ان کے سامنے آیا. بلکہ سب ولد آسان بنا دیا لکم تمہارے لیے انفسکم تمہاری جانوں نے امرن اس کام کو. اٹ مین تمہاری جو نیت تھی وہی تم نے کیا. باپ کو یقین نہیں آ رہا، لیکن وہ کیا کریں گے؟ وہی کام جو یوسف علیہ السلام کے غائب ہونے پہ کیا. فصبر جمیل پس صبر کروں گا بہترین صبر کرنا. پھر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. صبر 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 اور احسان. عسى اللہ عسا امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یہ کہ یاتینی لے آئے میرے پاس بہم ان کو جمیعہ سارے کے سارے مینز شاید کہ بنیامین اور یوسف دونوں ہی آ جائے میرے پاس. امید نا امید نہیں ہوئے اتنے سال گزرنے کے باوجود. انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم خوب جاننے والا حکیم حکمت والا. وہ جانتا ہے کہ تم کہاں سچے ہو اور کہاں جھوٹے ہو، کیونکہ ابھی تک تو یوسف علیہ السلام کا معاملہ بھی باپ پہ کھلا نہیں نا، ان کو نہیں پتا. پیغمبر ہیں اس کے باوجود صرف اتنا ہی علم ہے ان کو جتنا کہ اللہ ان کو بتانا چاہ رہا ہے. اللہ خوب جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے. ایک بیٹے کو جدا کر دیا اب دوسرے کو بھی جدا کر دیا، کوئی گلا شکوہ نہیں. ہے اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ نہیں، کچھ نہیں. حکمت والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو میرے پاس لے آئے. وَتَوَلَّا اور منہ پھیر لیا انہم ان سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیرا اور کہا وقالا اور کہا یا اسفا علی یوسف ہائے افسوس یوسف پر. اور اتنا افسوس اتنا دکھ وَبْيَدَّتْ اور سفید ہو گئی عَيْنَاهُ اس کی آنکھیں من الحزن غم کے مارے. فہوا پس وہ خزیم غم کے گھونٹ پینے والا تھا. کون سا غم؟
بیٹوں کی جدائی کا غم. بیٹے بچھڑ گئے اور یوسف علیہ السلام کو تو نہ جانے کتنے سال ہو چکے ہیں، وہ غائب ہیں، کوئی پتہ نہیں وہ زندہ ہیں، وہ مردہ ہیں، وہ کدھر ہیں. اور اب دوسرا بیٹا جو تھا یا اللہ وہ بھی چلا گیا ہے. بے شک اس میں کوئی حکمت ہوگی، لیکن اتنا غم کر کر کے آنکھیں سفید کب ہوئیں کہ جب وہ روتے تھے تو آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، بینائی چلی گئی، بیٹوں کے غم میں وہ اندھے ہو گئے. قالو کہا انہوں نے، کس نے کہا؟ گھر والوں نے، بچوں نے. اب ان کو بھی رحم ہی آ گیا اپنے باپ پہ، لیکن اب یہاں پہ تو ان کا کوئی قصور نہیں تھا نا. تاللہ اللہ کی قسم، تفتؤ تذکرو، آپ تو اسی طرح سے افسوس کرتے رہیں گے، تذکرو یوسف، یوسف کا ذکر کر کر کے، حتیٰ یہاں تک کہ تکونا آپ ہو جائیں گے ہردن بیمار، یوسف کے ذکر نے آپ کو بیمار کر دیا ہے. او یا تکونا آپ ہو جائیں گے من الحالکین، ہلاک ہونے والوں میں سے، آپ تو بس مر جائیں گے، جان سے جائیں گے. ہر وقت بچوں کو یاد کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو آپ یاد کرتے ہیں. قالا فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، انما بے شک، اشکو میں فریاد کرتا ہوں، بثی اپنی پریشانی کی، وحزنی اور اپنے غم کی، اللہ اللہ سے. اٹ مینز اللہ سے فریاد کی جا سکتی ہے اپنے غموں کی، اپنے دکھوں کی، اپنی پریشانیوں کی، کیونکہ وہی ہے سننے والا اور وہی اس پریشانی کو، اس تکلیف کو دور کرنے والا ہے. لایا بھی وہی ہے کسی حکمت کے وجہ سے، اور اس کو دور بھی وہی کرے گا. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ غم میں، تکلیف میں کیا کرنا ہے؟ صبر جمیل ایک، اور دوسرا دعائیں کرنی ہے. وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. کون سا علم؟ تقدیر کا علم، کہ بے شک قسمت میں جو جو لکھا ہوا ہے، جو امتحانات، وہ سارے گزارنے ہی ہیں. یہ میری قسمت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ایک بیٹے سے مجھے جدا کر دیا اور اب دوسرے سے جدا کر دیا اور مجھے غم میں مبتلا کر دیا، لیکن میں اللہ سے نا امید نہیں ہوں، میں دعائیں کرتا رہوں گا. اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، یا بنیا اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا اور تم تلاش کرو، میں یوسف و اخیہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو. جاؤ تلاش کرو، ولا اور نہ، تیأسوا مایوس ہوتے، من روح اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہونا. مایوس نہ ہونا مینس تم یہ نہ کہو کہ بس وہ چلے گئے تو بس بات ختم ہو گئی ہے، نہیں، جاؤ اور ان کو تلاش کرو. انہو بے شک وہ، لا نہیں، ییأسوا مایوس ہوتے، من روح اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے، الا مگر مایوس ہوتے ہیں قوم الکافرون وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں. کیا پتہ چلا؟ مایوسی کفر ہے، مایوسی شیطان کی طرف سے ہے. جو مایوس ہوتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. توکل کس پہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جدا کر گیا، اب وہی ہے ان کو ملوانے والا. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں موجود ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ کو سب پتہ ہے. فلما پھر جب دخلوا وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر. اب وہ دوبارہ آتے ہیں، کون؟ بھائی. کس لیے آتے ہیں؟ اب دوبارہ ان کو غلے کی ضرورت پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اب دوبارہ وہ آتے ہیں غلے، یہ نہیں باپ نے بات کی، اچھا جی ابا حضور آپ کی بات، سر آنکھوں پہ، ہم سارے کام چھوڑ کے جاتے ہیں واپس مصر جاتے ہیں اور اپنے بھائی کو لے کر آتے ہیں. نہیں، ان کو پتا تھا کہ قانون کیا ہے، 1 سال تک ہمارا بھائی وہیں پہ رہے گا، اس کو ہم چھڑا کے نہیں لا سکتے. بے شک وہ جو محافظ ہے وہاں کا، یوسف علیہ السلام، جو خزانے ان کے انڈر ہیں غلے کے، وہ بہت احسان کرنے والا ہے، مہمان نواز بھی ہے، پیمانہ بھی خوب بھر بھر کے دیتا ہے، لیکن وہ بھائی کو نہیں دے گا کیونکہ وہ رول نہیں ہے. اس لیے وہ اس کے پاس نہیں گئے منت سماجت کرنے کے لیے، وہ دوبارہ جاتے ہیں، غلہ ختم ہو گیا ہے، اب غلہ لانا ہے. کیا کرتے ہیں؟ فلما پھر جب دخلوا وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر، یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے، قالوا کہا انہوں نے، یا ایھا العزیز اے عزیز، اے ہمارے دوست، مسنا پہنچی ہے ہم کو، و اہلنا اور ہمارے گھر والے. ہمارے گھر والے اور ہماری حالت کیا ہے؟
در تکلیف، ہم تنگی میں ہیں، پیسے بھی نہیں ہیں، غلہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. وجئنا، اور ہم لائے ہیں، ببضاعۃ سرمایہ، مزجاۃ حقیر، تھوڑی سی کرنسی ہے ہمارے پاس، وہی لے کر آئے ہیں. فاوفوا، پس پورا دینا، لنا ہم کو، الکیل غلہ، غلہ پورا دینا. پیسے کم ہیں لیکن غلہ ہمیں پورا دینا. وتصدق، اور تم صدقہ کرنا، علینا ہم پر، ہمیں صدقہ بھی دے دینا، صدقہ خیرات. اب یہاں بھی اس کے دو مطالب نکلے ہیں، ایک رائے کے مطابق کہ ایکسٹرا غلہ ہمیں دینا، اور دوسرے کے مطابق بنیامین کو واپس دے دو، صدقہ کر دو. ان، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، یجزی، وہ جزا دیتا ہے، متصدقین، صدقہ دینے والوں کو. غلہ زیادہ دے دو یا بھائی کو ہمیں واپس کر دو. قالا، فرمایا یوسف علیہ السلام نے، بہت زبردست سین ہے یہاں پہ، ویژولائز کریں. قالا، فرمایا یوسف علیہ السلام نے، حل، کیا، علمتم، تم جانتے ہو، کیا تم کو یاد ہے، ما، جو، فعلتم، تم نے کیا، بیوسف، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، و اخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ. و اس وقت، انتم، تھے تم، جاہلون، نادان، تم نادان تھے. تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سبحان اللہ، انداز دیکھیں نا، احسان کا انداز. اچھا اب آئے ہو، دوبارہ میرے پاس آئے ہو، تم جانتے ہو مجھے، میں کون ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں کہہ رہے. کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس وقت ساتھ میں کیا بتا رہے؟ جاہلون، تم نادان تھے، بے وقوفی تھی تمہاری. اب بھی ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہے. قالو، کہا انہوں نے، کیا، انکا، بے شک تم، لانتا، البتہ تم ہی، یوسف ہو، تم یوسف ہو، کیا تم یوسف ہو؟ کلک ہوا ان کو. قالا، فرمایا یوسف علیہ السلام نے، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف، یہ میرا بھائی. بس اتنی سی بات، میں یوسف اور یہ میرا بھائی، کیونکہ بھائی کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا. میں یوسف اور یہ میرا بھائی. قد، تحقیق، من اللہ، احسان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، علینا، ہم پر، اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہو، بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، من یتقی، جو بھی تقوی اختیار کرے، ویصبر، اور صبر سے کام لے، انہی پہ احسان ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لا یضیع، نہیں وہ ضائع کرتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر. اللہ نے ہم پہ بہت احسان کیا، اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے. کیا دیکھو ہم کدھر بیٹھے ہیں، کنویں سے کدھر میں پہنچ گیا. بھائی کو دیکھو، وہ بھی آرام سے سکون سے میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے دو کام کیے، اتق اللہ، اللہ کا ڈر، اور دوسرا صبر. جو اللہ سے ڈرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکالے گا. سورۃ الطلاق. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ اس کے رہنے کا، اس کے سہنے کا، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا سارا بندوبست کر لیتا ہے. یہ جو اللہ نے جو سب کچھ مجھے دیا ہے، یہ احسان، صبر، تقوی، یہ سب اس کا انعام ہے. قالو، کہا انہوں نے، کنہوں نے؟ بھائیوں نے کہا، تاللہ، قسم اللہ کی، لقد، البتہ، تحقیق، آثرک اللہ، فضیلت دی تجھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، علینا، ہم پر، اللہ نے تجھ کو ہم پہ فوقیت دے دی ہے. وَإِن کننا، اور اگرچہ تھے ہم ہی، لخاطئین، خطا کار. بھائیوں نے اعتراف جرم کر لیا، اپنے جرم کو قبول کر لیا. ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تمہیں کنویں میں ڈال کے ہم نے بس اپنے آپ کو چھڑا لیا ہے، ختم. لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی ہم پر. ہم تمہارے محتاج، صدقہ چاہیے، خیرات چاہیے، کھانا چاہیے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اور بے شک ہم نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ غلط تھا. قالا، فرمایا یوسف علیہ السلام نے، اچھا ہوا تم نے اعتراف جرم کر لیا. نہیں، ایسا نہیں کہا.
قولا فرمایا یوسف علیہ السلام نے لا نہیں تسریبا نہیں کوئی ملامت علیکم تم پر کوئی گرفت نہیں ہے آج تم پر الیوم آج کے دن نہ میں تمہیں ملامت کروں گا نہ تمہیں میں نے گرفتار کرنا ہے نہ میں نے تمہیں سزا دینی ہے۔ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لوگوں کے ساتھ جب انٹر ہوتے ہیں مکہ میں تو آپ نے علل اعلان کہا کہ تم پر آج کوئی گرفت نہیں، سب کو معاف کر دی۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی اتنی بڑی ہم کیا کہتے ہیں ناقابل معافی خطا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ جی ہاں، کوئی خطا بھی ناقابل معافی نہیں ہوتی۔ وہ جو ان کی جان کے دشمن تھے، اس سے بڑھ کر اور کوئی کسی کے ساتھ کیا برا کر سکتا ہے کہ کسی کو جان سے ہی مار دے، بس مار دیا، اس کو ختم کر دیا، دوبارہ زندگی تو وہ آپ کو نہیں دے سکتا نا۔ وہ اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کو مار چکے تھے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ تم پہ کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں آج کے دن، یغفر اللہ معاف کر دے اللہ سبحانہ وتعالی لکم تم کو، اللہ بھی تم کو معاف کر دے، خود بھی معاف کر دیا اور اللہ سے بھی دعا کریں یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ وہ ہوا اور وہ ارحم الراحمین بے شک بہت رحم کرنے والا ہے، بہت بہت رحم کرنے والا، ترس فرمانے والا، ہر گناہ کو وہی معاف کرتا ہے۔ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ صبر اور احسان۔ اذهبوا لے جاؤ بقمیصی میری قمیص کو، ہاذا یہ ہے میری قمیص، فالقوہ پس ڈالو اس کو، علی پر، وجہی ابی اپنے باپ کے چہرے پر، یاتی لوٹ آئے گی، بصیرہ اس کی نگاہ، اس کی بینائی۔ وہ کرتا جس کو باپ دیکھ کر رو رو کے اندھا ہو گیا، اب وہی قمیص وہی کرتا واپس اپنی قمیص ان کو دی کہ یہ جا کے اپنے باپ کے چہرے پر ڈال۔ انہوں نے بتایا ہوگا نا کہ باپ کا یہ حال ہو، کیونکہ اب اعتراف جرم جو ہو گیا تو وہ ساری ڈیٹیل قرآن میں نہیں بتائی جاتی، لیکن اس سے کیا آتا ہے سمجھ میں کہ انہوں نے بتایا ہوگا، انہوں نے کیا کہا، علاج کیا کیا کہ میرا کرتا لے جاؤ اور ان کے چہرے پر ڈالو، وہ دوبارہ سے دیکھنے لگیں گے۔ وہ کرتا جس کو دیکھ دیکھ کے حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے اور وہ اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے۔ آپ کو پیچھے بتایا تھا نا کہ کرتے کا بڑا عمل دخل ہے۔ شروع میں بھی کرتے پہ خون لگا کے آئے اور کیا کہا کہ بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا۔ پھر زلیخا نے کیا کیا، پیچھے سے جو کرتا پھاڑ دیا، تو وہی اس بات کی شہادت نکلی کہ اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت خطا کار ہے، اور اب بھی کرتا دیا جا رہا ہے تاکہ بینائی پلٹ آئے۔ پھر کیا ہوا، وَأْتُونِي اور لے آؤ میرے پاس، بِأَہْلِكُمْ اپنے اہل عیال کو، اجمعین سارے کے سارے۔ باپ کی بینائی واپس آ جائے گی، اب وہاں کسی کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں رہتے تھے؟ فلسطین میں، اور اب ان کو کہاں لے آؤ میرے پاس، ادھر مصر میں۔ یہ تھا آغاز، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیلی جو تھے وہ مصر میں رہنے لگے۔ اوریجن کیا تھا؟ فلسطین، لیکن وہ ساری ان کی اولادیں جو ہیں وہ یہاں مصر میں آ کے بس گئیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 67 لوگ تھے، ان کی بیویاں بچے، اور ظاہر ہے 11 بھائی تھے تو ان سب کی جتنی بھی اولادیں تھیں وہ سب لوگ 67 لوگ تھے، ایک قافلہ بنا اور وہ یہاں آ جاتا ہے۔ وَلَمَّا اور جب فصلت جدا ہوا عیرو قافلہ، کہا قالا کہا ابوہم ان کے باپ نے، اب وہاں بھائیوں کی کنورسیشن ہو گئی ہے، یوسف علیہ السلام اور بھائی سے پہچان اور سب کچھ، وہ سب کچھ خوش باش ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے آپ یہ واپس آنے لگے ہیں یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر اپنے باپ کے پاس۔ قالا کہا ابوہم ان کے باپ نے، کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، انی بے شک میں، لاجد البتہ میں پاتا ہوں، ریح یوسف یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے مجھے۔ کدھر سے آ رہی تھی خوشبو؟ کرتے سے آ رہی تھی۔ اب یہ پڑھنے کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کنان کے کسی گاؤں ہی میں کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی، کیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت تھی یہ۔ خوشبو آتی تو وہ چلے جاتے بیٹے کو نکال لیتے، نہیں نکالنا، گزرے گا ان سارے سٹیجز میں سے۔ اسی طرح جب وہ مصر آتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو وہی کر کے، یا ان کو خواب میں آتا کہ آپ کا بیٹا فکر نہ کریں، رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، فریاد نہ کریں، دعائیں نہ کریں، کیونکہ وہ آلریڈی وہاں سیف ہیں، اور ایک بہت بلند درجات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دے دی۔ نہیں، یہ ہے حکمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی امتحان میں سے اگر کسی کو گزار رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہونے والا ہے. اب ایک کرتا ہے اور اس کی خوشبو جب آتی ہے باپ کے پاس تو وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے کیا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. لولا اگر نہ ان یہ کہ تو فندون اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی. تو گھر والوں نے کیا کہا؟ قالو گھر والوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم انکا بے شک آپ لفی دلالک القدیم آپ کو پرانے خبت میں ہیں. بس آپ کا تو یہی رونا دھونا ہے, یہ پرانے خیالات, ہر وقت آپ یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. فلما پھر جب ان یہ کہ جا آ گیا بشیر خوشخبری دینے والا القاہو ڈالا اس کو کس چیز کو؟ کرتے کو, علی وجہ ہی اس کے چہرے پر, کس کے چہرے پر؟ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر. فرتدا پس لوٹ آیا کیا؟ بصیرہ بینائی. یعقوب علیہ السلام دیکھنے لگے. قالا بہت خوش ہوئے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ قالا فرمایا یعقوب علیہ السلام نے علم کیا نہیں, اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے, انی بے شک میں, عالم میں جانتا ہوں, من اللہ اللہ کی طرف سے, ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, اور میں یہ جانتا ہوں کہ بالکل مجھے جو خوشبو آ رہی ہے وہ یوسف علیہ السلام کی ہے. انشاءاللہ ٹو بی کنٹینیوڈ نیکسٹ لیسن انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.